تصور کیجئے ایک ایسی شطرنج کی بازی کا جو جو تقریباً 500 سال سے کھیلی جا رہی ہو، یعنی ایک ایسی بازی جہاں آج چلا گیا ہر مہرہ دراصل صدیوں پہلے ملی کسی شکست یا خوف کا نتیجہ ہو۔ یوٹیوب چینل ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز کے اس نئے اور تفصیلی جائزے میں سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا مشن ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ تحقیقی مواد، آرٹیکلز اور کتابوں کے پہاڑ سے وہ سب سے اہم اور حیران کن معلومات نکال کر سامنے لائیں جو واقعی معنی رکھتی ہیں۔ ہاں، اصل مقصد یہی ہے کہ بالکل، مقصد یہ ہے کہ سننے والوں کو بغیر کسی الجھن کے گہری معلومات مل سکیں اور وہ اس تیزی سے بدلتی دنیا کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ آج کا ہمارا یہ گہرا تجزیہ ایک بے حد اہم کتاب پر مبنی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایرانز گرینڈ اسٹریٹجی، اے پولیٹیکل ہسٹری، جسے مشہور مصنف اور تجزیہ نگار والی ناصر نے قلم بند کیا ہے۔ یہ کتاب واقعی ایک ماسٹر کلاس ہے، کیونکہ یہ ایران کی موجودہ حکمت عملی کو صرف آج کی خبروں تک محدود نہیں رکھتی، بلکہ اسے ایک طویل تاریخی پس منظر میں دیکھتی ہے۔ ایگزیکٹلی، ایک گہری تاریخ کے آئینے میں۔ اب گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک ضروری اعلان کرنا بہت اہم ہے۔ یہ آڈیوز اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی ہیں، اس لیے ان میں جنس یعنی جینڈر اور تلفظ کی ایسی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ آڈیوز صرف تعلیمی مقاصد یعنی ایجوکیشنل پرپسز کے لیے ہیں۔ تو عالمی سیاست اور تاریخ کے اس خزانے کو سمجھنے کے لیے چلیے اس کو ان پیک کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ایران کے عالمی کردار کو صرف مذہبی نظریے کی عینک سے دیکھنا کتنا نامکمل ہے، اور اس کے پیچھے آخر وہ کون سی گرینڈ اسٹریٹجی ہے جو صدیوں سے یعنی ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، مغربی دنیا اور عام تجزیہ نگار بھی اکثر ایران کو صرف 1979 کے اسلامی انقلاب کے پس منظر میں ہی دیکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے نزدیک ایران کی تاریخ اور اس کے عالمی فیصلے صرف اس ایک واقعے سے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن ولی نصر اس تصور کو بالکل پلٹ دیتے ہیں۔ ان کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ایران ایک ایسی ریاست ہے جو اپنے ریاستی مفاد یعنی ایک نیشن سٹیٹ کے طور پر ایک بہت ہی گہری گرینڈ اسٹریٹجی پر عمل کر رہی ہے۔ صحیح۔ اگر ہم بالکل عصر حاضر کے حالات کو دیکھیں، خصوصاً 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی جانب سے ہونے والے حملے اور اس کے بعد کی غزہ جنگ کو، تو کتاب کے مطابق یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے۔ یہ دراصل اس ایکسس آف ریزسٹنس یعنی مزاحمت کے محور کا حصہ ہے جسے ایران نے پچھلی کئی دہائیوں میں بڑے غور و فکر کے ساتھ تشکیل دیا ہے۔ اس میں لبنان کی حزب اللہ، سیریا اور عراق کی تنظیمیں اور یمن کے ہوتھی شامل ہیں۔ لیکن ایک منٹ، کیا واقعی یہ سب اتنا کیلکولیٹڈ اور منصوبہ بند ہے؟ یعنی مغربی تجزیہ نگار تو اکثر یہی دلیل دیتے ہیں کہ ایران یہ سب کچھ داخلی مسائل سے دھیان ہٹانے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ ایکسس آف ریزسٹنس سننے میں تو کسی ماسٹر پلان جیسا لگتا ہے، جبکہ بظاہر یہ مختلف گروپس کا بس ایک لوز الائنس لگتا ہے۔ والی ناصر اس کاؤنٹر آرگیومنٹ کا کیا جواب دیتے ہیں؟ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے یہاں۔ دیکھیں، کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ کوئی محض جذباتی یا مذہبی اتحاد نہیں ہے۔ غزہ جنگ نے اس ایکسس آف ریزسٹنس کی حقیقی طاقت کو دنیا کے سامنے ثابت کر دیا۔ جب اسرائیل نے غزہ پر گراؤنڈ انویژن شروع کی تو اس محور کی باقی تنظیموں نے اپنے حصے کا محاذ کھول دیا۔ لبنان سے میزائل حملے یا یمن سے ریڈ سی میں تجارتی جہازوں کو روکنا۔ ہاں، ریڈ سی والا واقعہ تو بالکل حیران کن تھا دنیا کے لیے۔ بالکل، یہ سب ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ تھا جس نے مغرب کو ہلا کر رکھ دیا۔ مغرب کے حکام اس نیٹ ورک کی ٹیکنیکل صلاحیتوں سے تقریباً بے خبر تھے۔ والی ناصر دلیل دیتے ہیں کہ ایران کا یہ پورا انفراسٹرکچر کسی آئیڈیالوجی سے زیادہ ایک ماڈرن نیشن سٹیٹ کی اسٹریٹجی ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ مڈل ایسٹ سے امریکی اثر و رسوخ کو آہستہ آہستہ ختم کرنا۔ اچھا، اس نظریے کو سمجھنے کے لیے 2022 میں ہونے والے احتجاج کا ذکر کرنا بھی بہت دلچسپ ہے۔ مہسا امینی کی موت کے بعد ایران میں جو بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے، انہوں نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی۔ مغربی میڈیا نے ان مظاہروں کو اس فریم میں دیکھا کہ عوام اب ان عالمی پالیسیز یعنی اس گرینڈ اسٹریٹجی کی قیمت چکا کر تھک چکے ہیں اور یہ ریاست کی ناکامی ہے۔ ٹھیک،
اسی پوائنٹ پر والی نصر ایک نیا زاویہ پیش کرتے ہیں۔ مغرب نے اسے سسٹم کی ناکامی سمجھا، لیکن دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا اس بحران کو دیکھنے کا زاویہ بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے ان داخلی مظاہروں کو ناکامی ماننے کے بجائے سیدھا ایک بیرونی سازش قرار دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ چونکہ ایران اپنی عظیم فورن اسٹریٹجی میں کامیاب ہو رہا ہے، اس لیے دشمن جان بوجھ کر ملک کے اندر افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت ہی گہری تشبیہ استعمال کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس وقت اپنے مقاصد کی پہاڑی کی چوٹی یعنی ماؤنٹن پیک پر پہنچنے والا ہے۔ ماؤنٹن پیک یعنی وہ جو ان کا ویژن 2025 ہے؟ ایگزیکٹلی، ویژن 2025، جس کے مطابق ایران کو ویسٹ ایشیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ریاست بننا ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ ہم اس چوٹی کے بالکل قریب ہیں، اس لیے دشمن راستہ روکنے کی آخری کوشش کر رہا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی نفسیات ہے جو مغرب کی عام سمجھ سے باہر ہے۔ اس نفسیات کو مزید واضح کرنے کے لیے کتاب میں ایک ایسی ملاقات کا ذکر ہے جو سننے والوں کے لیے بہت دلچسپ ہوگی۔ بات 2015 کی ہے، جب نیو یارک میں امریکہ کے مشہور سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر کی ملاقات ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار سے ہوئی۔ کسنجر نے ایرانی عہدیدار سے پوچھا کہ آخر ایران کب اس انقلابی جوش کو چھوڑ کر پریگمیٹزم یعنی حقیقت پسندی اپنائے گا، کب ایک نارمل ریاست کی طرح برتاؤ کرے گا۔ اور اس کا جواب بہت ہی غیر متوقع تھا۔ بالکل، ایرانی عہدیدار کا جواب روزمرہ کے سیاست سے ہٹ کر تھا۔ انہوں نے ایمانوئل کانٹ کی تھیوری پرپیچول پیس یعنی دائمی امن کا حوالہ دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کا مقصد کوئی جذباتی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ان کی گرینڈ اسٹریٹجی یہ ہے کہ امریکہ کو اس قدر تھکا دیا جائے، یعنی ایگزوشن کے اس پوائنٹ پر پہنچا دیا جائے کہ وہ خود ہی بالآخر مڈل ایسٹ چھوڑ دے۔ آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایران کسی میراتھن ریس میں حصہ لے رہا ہو۔ وہ سب سے تیز بھاگ کر پہلے نمبر پر آنا نہیں چاہتا۔ اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ ریس کو اتنا لمبا اور تکلیف دہ بنا دیا جائے کہ باقی سب دوڑنے والے تھک کر میدان چھوڑ دیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ دونوں ممالک کا وقت کو دیکھنے کا پیمانہ کتنا الگ ہے۔ امریکہ سوچ رہا تھا کہ سینکشن سے ایران کب تھکے گا، اور ایران اس انتظار میں ہے کہ امریکہ کا سیاسی نظام کب تھک کر واپس جائے گا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کسی کو تھکانے کی یہ اسٹریٹجی اور اس کے پیچھے چھپی گھبراہٹ صرف پچھلی چند دہائیوں کی پیداوار نہیں ہے، اس کی جڑیں تو صدیوں پرانی تاریخ میں پیوست ہے۔ ایک مشہور تاریخ دان محمد علی اسلامی نودوشاں، انہوں نے اس ذہنیت کو بیان کرنے کے لیے ایک تصور پیش کیا تھا، اسٹریٹیجک لونلینس یا تاریخی تنہائی۔ ہاں، یہ تاریخی تنہائی کا کانسیپٹ بہت ڈیپ ہے۔ واقعی سننے والوں کے لیے یہ غور کرنا حیران کن ہوگا کہ ایران اس عظیم خطے میں اکیلا فارسی بولنے والا اور شیعہ اکثریتی ملک ہے، جو چاروں طرف سے عرب اور ترکش سنی ممالک کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اس مخصوص پہچان کی وجہ سے ایران میں ہمیشہ سے ایک طرح کی گہرائی میں چھپی گھبراہٹ یا انگزائٹی رہی ہے۔ ملک کے حجم اور اضیام بڑے ہیں، لیکن اکیلے پن کی وجہ سے دشمنوں کا ڈر ہمیشہ حاوی رہا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ کہانی ٹھیک 1501 میں صفاوی دور کے آغاز سے جڑتی ہے، جب پہلے صفاوی بادشاہ شاہ اسماعیل نے اقتدار سنبھالا تو ان کے مغرب میں عظیم آٹومن امپائر ایک بہت خطرناک خطرہ بن کر ابھر رہا تھا۔ ولی نصر سمجھاتے ہیں کہ اس سنی امپائر کے خطرے سے بچنے اور اپنی ایک بالکل الگ پہچان بنانے کے لیے شاہ اسماعیل نے شیعزم کو بطور ایک اسٹریٹیجک پسندیدگی یا ڈیفینسو میکینزم ملک پر لاگو کیا۔ حالانکہ اس وقت تبریز کی اکثریت تو سنی تھی، رائٹ؟ جی ہاں، تبریز کی 2/3 آبادی سنی تھی، یعنی یہ صرف مذہبی جوش نہیں تھا، بلکہ ریاست کی بقا اور ایک الگ قومی تشخص بنانے کے لیے مذہب کو ایک عظیم حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہی وہ دور تھا جس نے موجودہ ایران کی داخلی اور خارجی پہچان کی مستقل بنیاد رکھی۔ لیکن دیکھیں، جیسے ہی یہ مضبوط صفوی دور ختم ہوا، جو افراتفری پھیلی اس نے ایرانی نفسیات کو مزید انسیکیور کر دیا، خصوصاً 19ویں صدی کے قاجار دور میں۔ یہ وہ سیاہ وقت تھا جب ایران خود کو جدید مغربی طاقتوں اور تیزی سے بڑھتے ہوئے رشیا کے درمیان پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ رشیا کے ہاتھوں لگاتار شکست اور گولستان اور ترکمانچے جیسے معاہدوں پر دستخط کرنا، یہ ایران کی تاریخ کا ایک انتہائی تلخ حصہ ہے۔
ان معاہدوں میں ایران کو اپنی زمین کا تقریباً 10% حصہ کھونا پڑا۔ اور 10% آبادی بھی؟ ہاں بالکل، یہ ایسا تھا جیسے کسی زندہ جسم سے اس کا حصہ کاٹ لیا جائے۔ اسی ذلت سے تنگ آ کر 1906 میں انقلاب مشروطیت یعنی کانسٹیٹیوشنل ریولیوشن برپا ہوا۔ عوام نے آئین تو بنوا لیا، لیکن ریاست سٹرکچر کے لحاظ سے کمزور تھی۔ آئین ہونے کے باوجود افراتفری پھیلی رہی۔ اس پر دریوش شیگان کا حوالہ بہت مقبول ہے۔ وہ کہتے ہیں آئین اچھا تھا، پر یہ ایسا تھا جیسے بغیر گھر کے فرنیچر خرید لینا۔ یہ حوالہ پوری حقیقت بیان کر دیتا ہے۔ بنا کسی مضبوط عمارت کے فرنیچر کہاں رکھا جائے گا؟ قاجار دور کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر ملکی طاقتوں نے ملک کا بچا کچا وقار بھی تباہ کر دیا۔ 1907 کے معاہدے میں برطانوی اور روسی طاقتوں نے ایران کو اپنے اثر و رسوخ کے علاقوں میں بانٹ لیا تھا۔ اس افراتفری میں عوام اور مفکرین کو احساس ہو گیا کہ صرف کاغذ پر قانون لکھنے سے آزادی نہیں ملتی، ایک مضبوط ریاست چاہیے۔ بالکل واضح تھی افراتفری کو ہر قیمت پر ختم کرنا۔ انہوں نے ایک بے حد مضبوط، مرکزی لیکن آمرانہ ریاست قائم کی۔ گویا قانون قربان کر دیے گئے، صرف اس لیے تاکہ ملک کا وجود باقی رہ سکے۔ یہ ان کی سروائیول کی گرینڈ اسٹریٹجی تھی۔ رضا شاہ نے ڈنڈے کے زور پر ملک کو جوڑا اور ماڈرنائزیشن کی طرف لائے، لیکن تاریخ نے ایک بار پھر انہیں حیران کر دیا۔ ورلڈ وار 2 نے ایک بار پھر ایران کی آزادی کو روند دیا۔ اگست 1941 میں ایلائز یعنی برٹش اور سوویٹ فوجوں نے ایران پر حملہ کر دیا اور رضا شاہ کو ہٹا کر ان کے بیٹے محمد رضا شاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ جنگ کے بعد 1946 میں سوویت یونین نے آذربائیجان اور کردستان خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار ٹرومن ڈاکٹرین اور امریکی مداخلت سے روسی فوجیں نکلیں۔ اور یہ 1946 کا واقعہ شاہ کی نفسیات کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر گیا۔ جب ایک جوان حکمران دیکھتا ہے کہ ایک عظیم طاقت اس کے ملک کو توڑنے کے در پہ ہے تو اس کا ورلڈ ویو بدل جاتا ہے۔ شاہ نے سمجھ لیا کہ سوویت کمیونزم ان کے ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور انہیں ہر حال میں امریکہ کی فوجی چھتری کے نیچے آنا ہوگا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم 1950 کی دہائی میں آتے ہیں، جہاں تیل کی قومیانہ تحریک یعنی آئل نیشنلائزیشن کا واقعہ ہوتا ہے، تو یہ تاریخی خوف کس طرح اپنا کردار ادا کرتا ہے؟ اس وقت وزیر اعظم محمد مصدق نے برٹش آئل کمپنی کو نیشنلائز کرنے کا بے حد بڑا فیصلہ کیا۔ پورا ملک ان کے ساتھ تھا، لیکن ولی نصر اسے صرف اچھا اور برا کی آئینہ سے نہیں دیکھتے۔ کتاب کے مطابق یہ اصل میں 2 مختلف نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجیز کا ٹکراؤ تھا۔ بالکل۔ ایک طرف مصدق تھے جن کا ماننا تھا کہ ایران کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ برٹش امپیریلزم اور داخلی مداخلت ہے، جبکہ دوسری طرف شاہ اور فوج تھے جن کے ذہنوں پر 1946 کا سوویت خوف سوار تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ مصدق کی اینٹی برٹش پالیسی کی وجہ سے جو معاشی پابندیاں لگائی گئی ہیں ان سے معیشت تباہ ہو رہی ہے اور اس افراتفری کا فائدہ اٹھا کر کمیونسٹ تنظیمیں ملک پر قبضہ کر لیں گی۔ اور اسی کشمکش کا نتیجہ 1953 کے مشہور کو یعنی آپریشن ایجیکس کی صورت میں سامنے آیا۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف CIA اور MI6 کی کارروائی تھی، لیکن ویلی ناصر کی کتاب یہ گہری حقیقت سامنے لاتی ہے کہ صرف غیر ملکی مداخلت سے ایک مقبول وزیر اعظم کو نہیں ہٹایا جا سکتا تھا۔ ہاں، یعنی داخلی درزیں پہلے سے موجود تھیں۔ ایگزیکٹلی۔ مصادق کی اپنی ضد، معیشت کی تباہی اور کمیونسٹ قبضے کے ڈر کی وجہ سے ملک کے اندر کے کئی طبقوں نے آخری وقت میں شاہ کا ساتھ دیا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ 1953 کے اس واقعے کا سایہ آج کے ایران کی فارن پالیسی پر کتنا گہرا ہے۔ 1979 کے انقلاب کے بعد موجودہ ریاست نے اس کوپ کو عالمی بے انصافی کے سب سے بڑے سمبل کے طور پر اپنا لیا ہے۔ آج جب ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام پر پابندیوں کا سامنا کرتا ہے تو وہ لگاتار مصادق کی اینٹی امریکن پالیسی کا حوالہ دیتا ہے۔ ریاست یہی بتاتی ہے کہ جیسے 1953 میں مغرب نے ہمارا تیل چھینا چاہا، ویسے ہی آج وہ ہماری سائنسی ترقی چھیننا چاہتے ہیں۔ یعنی مصدق کی وہ ناکامیاب ریزسٹنس آج کی ریاست کے دفاع کا ایک مرکزی نظریہ بن چکی ہے۔ پھر جب ہم 1960 اور 70 کی دہائی میں آتے ہیں تو پہلوی دور کا عروج دکھائی دیتا ہے۔ شاہ نے وائٹ ریولوشن متعارف کروایا، ایک ٹاپ ڈاؤن ریفارم کا منصوبہ۔
ملک نے تیزی سے ترقی کی، GDP گروتھ تقریباً 10.5% تک پہنچ گئی۔ شاہ کے عزائم اب صرف بقا تک محدود نہیں تھے، وہ ایران کو خطے کی ایک عظیم طاقت بنانا چاہتے تھے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر شاہ اس داخلی معاشی ترقی کو خارجی سطح پر کیسے استعمال کر رہے تھے؟ اس کا جواب 1972 کے نکسن ڈاکٹرین میں ملتا ہے۔ امریکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہر جگہ فوج نہیں بھیجے گا، بلکہ علاقائی اتحادیوں کو مضبوط کرے گا۔ امریکہ کو پرشین گلف میں ایک پولیس والے یا ژانڈارم کی ضرورت تھی۔ نکسن نے شاہ پر اعتماد کیا اور انہیں جدید ہتھیار دیے تاکہ ایران اس خطے کا فوجی ٹھیکیدار بن جائے۔ اور ایران نے اس منصوبے کے تحت فوجی طاقت کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ عراق میں کردوں کی حمایت کی تاکہ صدام حسین پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ عمان میں کمیونسٹ بغاوت کچلنے کے لیے فوجیں بھیجیں تاکہ اسٹریٹ آف ہارموز محفوظ رہے۔ یہاں تک کہ مصر میں انوار سادات کا بھی ساتھ دیا۔ یہی نہیں، عظیم طاقت بننے کے اس خواب، جسے شاہ تمدن بزرگ کہتے تھے، کے تحت نیوکلیئر پروگرام کا بھی آغاز کیا گیا۔ لیکن ویلی نصر بتاتے ہیں کہ اس پوری گرینڈ اسٹریٹجی کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ یہ آمرانہ ماڈرنزم عوام کا دل جیتنے میں ناکام رہی۔ عوام کو سیاست سے دور رکھا گیا، فاصلے بڑھتے گئے اور آخرکار 1979 کے انقلاب کی بنیاد رکھی گئی۔ اس پوری طویل گفتگو کو اور ان مختلف دوروں کے حوالوں کو آپس میں جوڑ کر دیکھا جائے تو ایک نتیجہ بہت واضح ہے۔ خواہ وہ قجار دور ہو، پہلوی دور ہو جسے سروائیول کی فکر تھی، یا آج کا اسلامی جمہوریہ ایران، ہر دور کی اعلیٰ حکمت عملی کے مرکز میں کچھ بنیادی ایلیمنٹس قائم رہے ہیں: بیرونی مداخلات کا خوف، ملک کے بکھراؤ کا ڈر اور اپنی تاریخی پہچان کو واپس پانے کی جدوجہد۔ اور سننے والوں کے لیے اس تجزیے کا نتیجہ یہ ہے کہ جیو پالیٹکس کی چالیں کسی اچانک جذبات کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے صدیوں کی تاریخی میموری، پرانی شکستوں سے سیکھے گئے اسباق اور ریاست کو اکیلے پن سے محفوظ رکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے۔ آج ایران جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے نزدیک وہی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے جو صفوی دور یا 1953 میں لڑی جا رہی تھی۔ اس تفصیلی جائزے اور تاریخ کے ورق الٹنے کے بعد سننے والوں کے غور و فکر کے لیے ایک اہم اور فکر انگیز سوال چھوڑا جانا چاہیے۔ اگر اس خطے کی ایک اہم ریاست کی پوری تاریخ اور صدیوں پر محیط پالیسی صرف فورن انٹرفیرنس سے بچنے اور دشمنوں سے ڈر کر اپنی بقا کو قائم رکھنے کے ارد گرد گھومتی ہے، تو مڈل ایسٹ میں حقیقی اور مستقل امن آخر کیسے قائم ہو سکتا ہے، جب ہر ریاست، خواہ وہ ایران ہو یا اس کے ہمسائے، اندر سے ایسی ڈیپ روٹڈ انسیکیورٹیز کا شکار ہو؟ تو وہاں اعتماد اور شانتی کی گنجائش کہاں بچے گی؟ ہم اگلے حصے میں اگلے چیپٹر پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ آئیے آج کے اس گہرے مطالعے کا آغاز ایک بہت ہی اہم تاریخی لمحے سے کرتے ہیں۔ اکتوبر 1978 کا وقت تھا اور پیرس کا ایک کمرہ۔ اور یہ ایسی ملاقات تھی جس نے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والی صدیوں کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ بالکل۔ اب سوچیں، ایک طرف سیکولر رہنما کریم سنجابی بیٹھے ہیں جو نیشنل فرنٹ کے لیڈر تھے، اور ان کے سامنے ہے آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ صحیح، اور سنجابی اپنے ساتھ آنے والے انقلاب کے مقاصد کا ایک باقاعدہ ڈرافٹ لے کر آئے تھے۔ اس دستاویز میں دو بنیادی اصول تھے۔ ہاں، پہلا یہ کہ انقلاب کو جمہوری یعنی ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اسے اسلامی ہونا چاہیے۔ لیکن ملاقات کے دوران خمینی اچانک قلم اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اس ڈرافٹ میں ایک تیسرا لفظ شامل کر دیتے ہیں، اور وہ لفظ تھا استقلال، یعنی مکمل خود مختاری یا انڈیپینڈنس۔ اصل میں یہ ایک لفظ پورے انقلاب کی بنیاد بننے والا تھا۔ چلیے آج اس کو کھولتے ہیں۔ ہمارا مقصد ان تاریخی دستاویزات، تحقیقی مواد اور ڈی کلاسیفائیڈ فائلز کا تجزیہ کرنا ہے جو 1979 کے ایرانی انقلاب کے پس منظر کو بیان کرتی ہیں، اور یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ ایک لفظ استقلال کیسے پوری قوم کی تقدیر اور عالمی جیو پالیٹکس کو بدلنے کا سبب بنا۔ لیکن اس سفر پر نکلنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، اور وہ یہ کہ اس گفتگو میں ہم لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ
دونوں کے انتہائی مضبوط سیاسی اور مذہبی نظریات کو دیکھیں گے۔ ہاں، اور ہماری کوشش یہاں کسی تحریک کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ ہم صرف ان سورسز کی بنیاد پر بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں حقائق کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی ہمارا کام صرف دستاویزات میں موجود باتوں کو سامنے لانا ہے۔ تو واپس چلتے ہیں 1970s کے ایران میں۔ جب میں ان فائلز کو پڑھ رہی تھی تو ایک چیز بہت عجیب لگی۔ پہلوی شاہ کے خلاف جو اتحاد بنا وہ مختلف سوچ رکھنے والوں کا ایک بڑا ہی عجیب مجموعہ تھا۔ عجیب اس طرح کہ ایک ہی احتجاج میں مارکسسٹ، سیکولر لوگ اور مذہبی طبقہ سب شامل تھے۔ صحیح۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ لیفٹ ونگ کا بنیادی نعرہ آزادی تھا، جس کا مطلب تھا ویسٹرن امپیریلزم سے نجات اور معاشی انصاف۔ لیکن دوسری طرف مذہبی طبقے کا نعرہ وہی لفظ تھا جو پیرس میں لکھا گیا تھا، استقلال۔ اب بظاہر آزادی اور استقلال دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان سورسز کو پڑھتے ہوئے ان دونوں طبقوں کی منزلیں بالکل الگ تھیں، اور یہ فرق اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ لیفٹ ونگ کے لیے تو انقلاب ایک کلاس سٹرگل تھی نا، غریب کی آزادی۔ ہاں، جبکہ مذہبی رہنماؤں کے نزدیک اسلامی ریاست صرف معاشی مسائل حل کرنے کے لیے نہیں تھی۔ اس دستاویز میں خمینی کا ایک بہت ہی سخت حوالہ موجود ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ معاشیت گدھوں کے لیے ہے۔ ویٹ، معاشیت گدھوں کے لیے ہے؟ یہ تو واقعی بہت ہی عجیب سٹیٹمنٹ ہے کسی ایسے لیڈر کی طرف سے جو ایک ملک چلانے جا رہا ہو۔ اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ انقلاب سستے تربوز یا سستے گوشت کے لیے نہیں لایا گیا تھا۔ اچھا، یعنی ان کا فوکس اکانومی پر تھا ہی نہیں؟ بالکل نہیں، ان کا ہدف بڑا تھا، ملک کو بیرونی اثرات اور ویسٹرن آئیڈیاز سے بچانا۔ انہیں ایک ایسی ریاست چاہیے تھی جو دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو سکے۔ یہاں بات سچ میں بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا نام امریکہ کا آتا ہے۔ لیکن ان سورسز کو پڑھتے ہوئے مجھے بہت حیرت ہوئی۔ ہم عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ یہ اینٹی امریکنزم یا امریکہ مخالفت مذہبی طبقے نے شروع کی۔ لیکن دستاویزات بالکل مختلف کہانی سنا رہی ہیں۔ اینٹی امریکنزم اصل میں لیفٹ ونگ کا اصول تھا۔ ایگزیکٹلی، لیفٹ ونگ اسے اپنا بنیادی مقصد سمجھتا تھا، لیکن پھر مذہبی طبقے نے اس نعرے کو پوری طرح سے اپنا لیا، بلکہ میں تو کہوں گا ہائی جیک کر لیا۔ اور اس میں سب سے مزے خیز ڈیٹیل یہ ہے کہ خمینی کا وہ مشہور لفظ گریٹ سیٹن یا بڑا شیطان، جو امریکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاں، وہ لفظ کسی مذہبی کتاب سے نہیں لیا گیا تھا، وہ 1950s کے کمیونسٹ پروپیگنڈا کتابوں سے اٹھایا گیا تھا۔ انہوں نے بس مارکسسٹ الفاظ کو ایک اسلامی رنگ دے دیا۔ جیسے کمیونسٹ پرولوٹیریٹ کی بات کرتے تھے، انہوں نے مستضعفان یعنی دبے ہوئے لوگوں کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن انقلابیوں کے دلوں میں امریکہ کے لیے اتنی شدید نفرت اور ڈر آخر آیا کہاں سے؟ اس ڈر کے پیچھے 1953 کی کہانی ایک ماسٹر نیریٹو کے طور پر کام کر رہی تھی، جب ایران کے جمہوری پرائم منسٹر محمد موصدق کی حکومت کو CIA نے ایک بغاوت کے ذریعے ختم کیا تھا۔ آپریشن ایجیکس، کیونکہ موصدق نے ایران کا آئل نیشنلائز کر دیا تھا۔ بالکل، اور یہ واقعہ انقلابیوں کے لیے ایک نیشنل ٹراما بن گیا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ امریکہ پھر سے مداخلت کر کے ان کی اس نئی حکومت کو گرا دے گا۔ اس پیرانوئڈ سٹیٹ نے ان کی خارجہ پالیسی کو ڈیفائن کیا، اور صرف امریکہ نہیں، اسرائیل کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ پہلوی شاہ کے دور میں تو ایران اسرائیل کو ایک اسٹریٹجک اتحادی سمجھتا تھا۔ ہاں، لیکن انقلاب نے اسے بالکل الٹ دیا، اسرائیل کو ایک کولونیل خطرہ قرار دے دیا گیا۔ اس شفٹ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مذہبی طبقے کے نوجوان کارکنوں نے 1960s اور 70s میں لیبنان میں PLO کے ساتھ مل کر ملٹری ٹریننگ حاصل کی تھی۔ تو جب وہ واپس آئے اور پاور میں آئے، انہوں نے وہی کانفلکٹ ایران کی سٹیٹ پالیسی بنا دی۔ صحیح کہا، لیکن یہ بیرونی مداخلت کا ڈر صرف نعروں تک محدود نہیں رہا۔ اس نے آخرکار ایک ایسے واقعے کو جنم دیا جس نے عالمی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ کا اشارہ نومبر 1979 کے ہاسٹیج کرائسس کی طرف ہے، جب امریکی سفارت خانے پر قبضہ کیا گیا۔ بالکل۔ پتہ ہے، پہلے لگتا تھا کہ یہ عوام کے اچانک غصے کا نتیجہ تھا، لیکن دستاویزات کے مطابق اس کی ٹائمنگ اور سازشیں بہت اہم تھیں۔
اس واقعے کا مقصد داخلی سیاست تھی، عالمی نہیں۔ اس وقت لبرل پرائم منسٹر مہدی بازرگان نے الجیرز میں امریکی نمائندے برزنسکی سے ملاقات کی تھی۔ اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ سورسز بتاتی ہیں کہ مذہبی اور لیفٹ ونگ دونوں طبقوں نے اس ملاقات کو انقلاب سے غداری قرار دیا۔ انہیں لگا کہ یہ تو پھر سے 1953 جیسی سازش ہونے والی ہے۔ اسی خوف میں سفارت خانے پر دھاوا بول دیا گیا، جسے انہوں نے جاسوسی کا اڈا قرار دیا، اور خمینی نے اس کی خاموش حمایت کی۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بحران کو 444 دن تک کیوں لمبا کیا گیا؟ یہ ڈیٹیل سچ میں حیران کن تھی۔ یہ وقت امریکہ سے ڈیمانڈز منوانے کے لیے نہیں تھا۔ اس کا اصل مقصد عالمی قوانین کو توڑنا نہیں، بلکہ ملک کے اندر اپنی طاقت کو مضبوط کرنا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک ڈیڈیوس کیا۔ اس افراتفری کا فائدہ اٹھا کر سب سے پہلے بازارگن کی لبرل حکومت کو ختم کیا گیا۔ اور پھر اس عوامی جذبے اور اینٹی امریکنزم کو ڈھال بنا کر لیفٹ ونگ طاقتوں کو بھی سسٹم سے باہر نکال دیا۔ اور اس سب میں امریکی صدر جمی کارٹر کے فیلڈ ریسکیو مشن، جسے ڈیزرٹ 1 کہتے ہیں، نے آگ میں گھی کا کام کیا۔ جب امریکی ہیلی کاپٹرز ریگستان میں ٹکرا گئے، اس ناکامی نے تو خمینی کے اس دعوے کو طاقتور بنا دیا کہ امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے انقلابیوں کے سیلف کانفیڈنس میں بے پناہ اضافہ کیا، اور پھر انقلاب نے ریاست کو اندر سے تبدیل کرنا شروع کیا۔ صرف 18 مہینے میں ریاست کا پورا ڈھانچہ تبدیل کر دیا گیا۔ خواتین پر حجاب لازمی قرار دیا گیا، جسے ان دستاویزات میں کیمالزم ان ریورس کہا گیا ہے۔ کیمالزم ان ریورس، یعنی جہاں ٹرکی میں آتا ترک نے ریاستی طاقت سے سیکولرزم نافذ کیا تھا، ایران میں ریاست اپنی طاقت سے سیکولرزم مٹا رہی تھی۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ بزنسز کو نیشنلائز کر کے بڑی فاؤنڈیشنز کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ سب انسٹیٹیوشنز پر کنٹرول کے لیے تھا، لیکن داخلی سازشیں ایک اور پیچیدہ موڑ لیتی ہیں، اور وہ تھا فوج کا معاملہ۔ لیفٹ ونگ تو چاہتا تھا کہ پہلوی دور کی فوج کو مکمل ختم کر دیا جائے۔ انہیں امریکی کو کا ڈر تھا۔ لیکن خمینی نے فوج کو بچایا۔ کیوں؟ تاکہ کرد علاقوں میں اٹھنے والی بغاوتوں کو کچلا جا سکے۔ اور سب سے بڑا چیلنج لیفٹ کی اپنی مسلح طاقتوں سے نمٹنا تھا، جیسے MEQ یعنی مجاہدین خلق، جو اسلام اور مارکسزم کو ملا کر چلتے تھے۔ شروع میں یہ انقلاب کے ساتھ تھے، لیکن جب پاور سٹرگل شروع ہوئی تو ان کا تصادم ریاست سے شروع ہو گیا، اور سورسز میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ کسی سول وار سے کم نہیں۔ MEQ نے اعلیٰ مذہبی رہنماؤں پر حملے شروع کر دیے، بوم دھماکے کیے۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ موجودہ سپریم لیڈر علی خامنہ بھی ایک دھماکے میں زخمی ہوئے تھے، جس سے ان کا ایک ہاتھ مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اور اس کے جواب میں ریاست نے جو فورس استعمال کی وہ اور بھی بے رحم تھی۔ ہزاروں لیفٹسٹ کارکنوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ یہاں تک کہ تودے پارٹی، جس نے شروع میں حمایت کی تھی، اسے بھی سوویت یونین کا جاسوس سمجھ کر مکمل ختم کر دیا گیا۔ یعنی لیفٹ ونگ کو کمپلیٹلی سسٹم سے ایریڈیکیٹ کر دیا گیا۔ جب داخلی سطح پر ریاست مضبوط ہو گئی تو انقلاب کا رخ باہر کی طرف مڑ گیا۔ تو اس سب کا عالمی سطح پر نتیجہ کیا نکلا؟ ایران نے نہ مشرق نہ مغرب کا نعرہ لگایا۔ نائدر ایسٹ نور ویسٹ۔ انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ 1921 کا معاہدہ ختم کر دیا، اور پھر انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کا تصور سامنے آیا۔ خمینی خود کو لینن یا ماؤ کی طرح ایک عالمی انقلابی رہنما سمجھتے تھے۔ انہوں نے انقلاب کو سرحدوں سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ اس کی سب سے بڑی مثال لبنان میں حزب اللہ کا قیام تھا، اور 1983 میں امریکی فوجی بیرکس پر حملہ۔ لیکن اس جانحانہ پالیسی کا پڑوسی عرب ممالک پر کیا اثر ہوا؟ وہ شدید خوفزدہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ ایران ان کی عوام کو بغاوت پر اکسا رہا ہے۔ اور اسی ڈر کی وجہ سے جب 1980s میں عراق کے صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو عرب ممالک نے صدام کی حمایت کی۔ اور یہیں سے اس خطے میں اس سیکٹیرینزم یا فرقہ واریت کا آغاز ہوا جس نے آج تک مڈل ایسٹ کو تقسیم کیے ہوئے ہے۔ تو اس پوری گفتگو کو واپس پیرس کے اسی کمرے میں لاتے ہیں، وہ ایک لفظ، استقلال۔ ان ساری سورسز کو دیکھنے کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ انقلاب نے واقعی داخلی طاقت کو مضبوط کیا اور بیرونی اثر اور رسوخ کو نکال باہر کیا۔ بالکل ویسا ہی جیسا سنجابی کے اس ڈرافٹ پر خمینی نے چاہا تھا۔ حالانکہ اس کی قیمت خون اور عالمی تنہائی کی شکل میں بہت بھاری تھی۔
سننے والوں کے لیے اس مطالعے کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ آج اگر ایران کی جیو پالیٹکس اور ان کی ریزسٹنس اکانومی کو سمجھنا ہے تو اس وقت کے ہاسٹیج کرائسس اور بیرونی سازشوں کے خوف کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس اسٹریٹجک کلچر نہیں آج تک ان کی عالمی پالیسیز کو چلایا ہے۔ آخر میں انہی دستاویزات کی بنیاد پر ایک غور و طلب سوال سامنے آتا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنی مکمل آزادی اور خود مختاری کو صرف اپنے دشمنوں کی مخالفت سے جوڑ دیتی ہے تو کیا وہ درحقیقت آزاد ہوتی ہے؟ یا کیا وہ اپنے ہی بنائے ہوئے دشمنوں پر انحصار کرنے لگتی ہے تاکہ اس کی اپنی ریاستی طاقت کا جواز باقی رہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ اس سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کے ساتھ تاریخ اور حقائق کا یہ گہرا مطالعہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ مشہور ماہر عمرانیات چارلس ٹلی کا ایک بڑا ہی طاقتور اور تھوڑا سوچنے پر مجبور کر دینے والا قول ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جنگ ریاست بناتی ہے۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے مطالعے کے لیے یہ قول بالکل بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں، کیونکہ عام طور پر جب ہم جدید ایران کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو ذہن فوراً 1979 کے اسلامی انقلاب کی طرف جاتا ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے جیسے بس اس ایک واقعہ نے راتوں رات آج کے ایران کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہو۔ مگر اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ مطلب اگر ہم اس سورس مٹیریل اور تحقیقی دستاویز کی گہرائی میں جائیں تو ایک بالکل مختلف اور کافی خونی حقیقت سامنے آتی ہے۔ انقلاب نے نہیں بلکہ ایک طویل اور تباہ کن جنگ نے جدید ایرانی ریاست کو وہ شکل دی جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس بات کی شدت کو محسوس کرنے کے لیے اگر ہم صرف تہران کے بہشت زہرا قبرستان کا تصور کریں، واقعی وہ منظر بہت دل دہلانے والا ہے۔ بالکل، وہاں آج بھی فواروں سے سرخ رنگ کا پانی بہتا ہے۔ یہ سرخ پانی دراصل ان لاکھوں جانوں کی یادگار ہے جو اس 8 سالہ جنگ میں قربان ہوئیں۔ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں نوجوانوں، بچوں اور بوڑھوں کی تصویریں لگی ہیں۔ تو آج کی ہماری اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس بات کی تہ تک پہنچیں کہ آخر کیسے اس ایک جنگ نے پورے ملک کا ڈی این اے، اس کی سیاست اور اس کے بیرونی رویے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی، اور سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ آج ہم جن تاریخی حقائق پر بات کر رہے ہیں ان کا مقصد کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں ہے۔ ہم صرف اس کتاب اور ذرائع میں موجود حقائق کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہاں، تاکہ ہم ایک غیر جانبدارانہ انداز میں دیکھ سکیں کہ 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی اس ایران عراق جنگ نے آخر کیا کیا۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایران کی موجودہ خارجہ پالیسی ایسی کیوں ہے یا خطے میں ان کا اثر و رسوخ کیسے کام کرتا ہے، تو اس 8 سالہ دور کے صدمات کو سمجھے بنا یہ بالکل ناممکن ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور جب ہم ان حقائق کو دیکھتے ہیں تو یہ کوئی معمولی سرحدی جھڑپ نہیں تھی۔ ہم ایک ایسی جنگ کی بات کر رہے ہیں جس میں پہلی جنگ عظیم جیسی خندقوں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ جی، اور ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم کی طرح ٹینکوں کے بار اور تباہ کن حملے بھی۔ ہاں، اور سب سے بڑھ کر 1925 کے جنیوا کنونشن کے بعد کیمیائی ہتھیاروں کا سب سے بڑا اور خوفناک استعمال یہاں کیا جا رہا تھا۔ یہ سب ایک ہی وقت میں ہو رہا تھا۔ اور اس حیران کن شدت کی وجہ سے اس جنگ کی انسانی اور معاشی قیمت بہت زیادہ تھی۔ اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو اس جنگ میں ایران کے کوئی 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ کے قریب افراد جان سے گئے۔ یہ فگرز واقعی ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ بالکل، اور مزید 3 سے 4 لاکھ لوگ شدید زخمی یا معذور ہوئے۔ تقریباً 16,000 عام شہری مارے گئے۔ اور اگر ہم اکانومی کی بات کریں تو ایران کو $450 ارب کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ 450 ارب ڈالر، یہ تو ایک بہت بڑی رقم ہے۔ جی، جس میں ان کی تیل صاف کرنے کی 60% صلاحیت کا مکمل طور پر تباہ ہونا بھی شامل تھا۔ خورم شہر اور خوزستان کے خوشحال شہر ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے۔ 1988 تک حالات یہ تھی کہ ایران اپنی قومی آمدنی کا 2/3 حصہ صرف اس جنگ پر خرچ کر رہا تھا۔ اچھا، اب یہاں ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ سب آخر شروع کیسے ہوا؟ مطلب دونوں طرف کی قیادت اس وقت کیا سوچ رہی تھی؟ اس کا تجزیہ کافی دلچسپ ہے۔ دراصل دونوں طرف ہی ایک دوسرے کی طاقت اور ارادوں کا بہت غلط اندازہ لگایا جا رہا تھا۔ ہاں، جیسے دونوں شیشے کے گھر میں بیٹھے تھے اور دونوں کے ہاتھ میں پتھر تھے۔
بالکل، صدام حسین کو یہ خوف تھا کہ ایران کا نیا نیا انقلاب کہیں عراق کی شیعہ اکثریت کو اس کے خلاف بغاوت پر نہ اکسا دے۔ اور ساتھ ہی انہیں لگا کہ یہ اچھا موقع ہے کیونکہ انقلاب کے بعد ایرانی فوج میں بہت اتھل پتھل تھی۔ جی، جرنیلوں کی پھانسیوں اور اندرونی بحران کی وجہ سے ایرانی فوج کھوکھلی ہو چکی تھی، تو صدام نے سوچا کہ یہ حملہ کرنے کا سنہری موقع ہے۔ یعنی ایک طرف گہرا خوف تھا اور دوسری طرف موقع پرستی۔ مگر تہران میں کیا ہو رہا تھا؟ تہران کی قیادت کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ وہاں ایک عجیب سی اور خطرناک خود اعتمادی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ صدام بہت کمزور ہے نا؟ ہاں، ان کا خیال تھا کہ صدام ایک غیر مقبول حکمران ہے اور اس کی اپنی عوام ہی اسے 6 مہینے کے اندر اقتدار سے نکال باہر کرے گی۔ تو دونوں ہی فریقین ایک دوسرے کے بارے میں شدید مس کیلکولیشن کا شکار تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی جنگ ایسی غلط فہمی پر شروع ہوتی ہے وہ لمپاتانی اور تباہ کن ہی ہوتی ہے۔ بالکل، اور ستمبر 1980 میں جب عراق نے اچانک حملہ کیا تو ایرانی قیادت کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اور اس حملے نے ایران کے اندر طاقت کی بحیثیت بالکل الٹ کر رکھ دی، کیونکہ انقلاب کے فوراً بعد حکومت اپنی ہی باقاعدہ فوج پر شک کرتی تھی، کیونکہ اس کا تعلق شاہ ایران کے دور سے تھا۔ جی، اور جب یہ روایتی فوج مطلوبہ نتائج نہیں دے سکی، خصوصاً اس وقت کے صدر ابو الحسن بانی صادر کی قیادت میں، تو ریاست نے محسوس کیا کہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، انہیں لگا کہ کتابیوں والی عسکری حکمت عملی انقلاب کو نہیں بچا سکتی، اور یہیں سے ایک نئی فورس آگے آتی ہے، پسارداران انقلاب، یا جسے ہم IRGC کہتے ہیں۔ صدر بانی صادر کی برطرفی اور ان کا ملک سے فرار ہونا اصل میں اس بات کا اعلان تھا کہ اب جنگ کے قواعد بدل چکے ہیں۔ بالکل، اب جنگ ٹینکوں اور طیاروں سے زیادہ نظریے، عقیدے اور جذبے کی بنیاد پر لڑی جانی تھی۔ IRGC کے کمانڈرز کا ماننا تھا کہ آخری فتح صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمان کی طاقت سے ملے گی، اور اسی سوچ نے اس جنگ کے سب سے دل دہلانے والے پہلو کو جنم دیا، جسے ہم ہیومن ویو اٹیکس یا انسانی لہروں کے حملے کہتے ہیں۔ یہ اس جنگ کا واقعی تاریخ ترین باب ہے۔ ذرا تصور کریں، سننے والوں کے لیے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ رضاکاروں کے بڑے بڑے ہجوم تھے جن میں چھوٹے بچے اور بوڑھے تک شامل تھے، جی، انہیں بارودی سرنگوں کے میدانوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اور ان کے گالوں میں پلاسٹک کی چابیاں لٹکائی جاتی تھی۔ انہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ چابیاں جنت کے دروازے کھولیں گی۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ منظر تھا۔ وہ لوگ دوڑ کر جاتے تھے، بارودی سرنگوں پر قربان ہو جاتے تھے تاکہ ان کے پیچھے آنے والے ٹینکوں اور فوجیوں کا راستہ صاف ہو سکے۔ اور اس پوری حکمت عملی کو ریاست نے دفاع مقدس یا سیکرڈ ڈیفنس کا نام دیا۔ مطلب مذہب اور قوم پرستی کو اس طرح ملا دیا گیا کہ لوگوں کے اندر سے موت کا خوف ہی ختم ہو گیا۔ ایسی نفسیاتی پروگرامنگ کی مثالیں واقعی جدید تاریخ میں کم ہی ملتی ہیں۔ دفاع مقدس صرف نشانی نہیں تھی، اس نے پوری ایک نسل کی ذہن سازی کی، اور اس نظریاتی طوفان کا سب سے بڑا نتیجہ مئی 1982 میں نکلا۔ خرم شہر کی آزادی کی شکل میں۔ بالکل، ایرانی افواج نے بے پناہ جانی نقصان برداشت کیا، مگر صرف اپنے جذبے اور انہی انسانی لہروں کے بلبوتے پر انہوں نے یہ اہم شہر واپس لے لیا۔ یہ ایک عظیم فتح تھی، پورے ملک میں جشن تھا۔ خرم شہر کی فتح نے تو جیسے تہران کی قیادت کو ایک نشہ سا دے دیا۔ انہیں لگا وہ اب ناقابل تسخیر ہیں، اور یہیں وہ لمحہ آتا ہے جہاں ایک دفاعی جنگ ایک جارحانہ مہم میں بدل گئی۔ جی، عام منطق تو یہی کہتی ہے کہ جب آپ نے اپنا علاقہ واپس لے لیا تو بس فتح کا اعلان کریں اور جنگ بندی کی طرف بڑھیں۔ ہاں، لیکن خمینی اور ایرانی قیادت نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب جنگ کو عراق کی سرحد کے اندر تک لے کر جائیں گے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب تک صدام اقتدار میں ہے، ایران محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ فیصلہ دراصل ایک بہت گہرے تاریخی عدم تحفظ کا نتیجہ تھا۔ وہ پاسٹ ہسٹری کو دیکھ رہے تھے، جہاں ایران نے کمزوری دکھائی تو اسے نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ بالکل، وہ صدام کو ایک ایسے سانپ کی طرح دیکھ رہے تھے جسے اگر زخمی چھوڑ دیا گیا تو وہ دوبارہ دسے گا، لیکن اسٹریٹجک حوالے سے یہ ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ غلطی اس لیے
کیونکہ جیسے ہی ایرانی فوج نے عراق کی سرحد عبور کی، عالمی برادری کا نظریہ بالکل بدل گیا۔ جی ہاں، جو ایران کل تک مظلوم تھا اب دنیا کی نظروں میں ایک جارحانہ ملک بن چکا تھا۔ اور یہاں پر عالمی سیاست کی دوگلی پالیسی سامنے آتی ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں جن میں امریکہ، فرانس اور سوویت یونین شامل تھے، ان سب کو لگا کہ اگر ایران جیت گیا تو پورے خطے میں انقلاب پھیل جائے گا اور ان کے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے، تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح عراق کی مدد شروع کر دی۔ سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ جب عراق نے ایرانی شہروں پر بمباری کی اور خندقوں میں کیمیائی ہتھیاروں کا بے رحمانہ استعمال کیا تو اقوام متحدہ سمیت پوری دنیا خاموش رہی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اور اس عالمی خاموشی نے ایران کے اندر یہ گہرا احساس پیدا کیا کہ اس دنیا میں ان کا کوئی دوست نہیں ہے، وہ بالکل اکیلے ہیں۔ اس مکمل عالمی تنہائی نے ایران کی عسکری سوچ کو ایک نیا رخ دیا۔ جب آپ کے پاس روایتی ہتھیار نہ ہوں، عالمی پابندیاں ہوں اور آپ کے دشمن کو سپر پاورز کی حمایت حاصل ہو، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، پھر آپ جنگ کا طریقہ ہی بدل دیتے ہیں، اور انہوں نے اس کا جواب غیر روایتی جنگ یعنی انکنونشنل وارفیئر میں ڈھونڈا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ سیدھے میدان میں تو جیتنا ناممکن ہے، اور اس نئی حکمت عملی کا پہلا اور سب سے بڑا تجربہ 1982 میں لبنان کے اندر کیا گیا۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آج کے مشرق وسطیٰ کا نقشہ واضح ہونا شروع ہوتا ہے۔ 1982 میں جب ایران نے لبنان پر حملہ کیا تو ایران نے اپنا موقع دیکھا۔ اپنی ہی سرحدوں پر جنگ لڑتے ہوئے بھی انہوں نے IRGC کے کمانڈرز کو لبنان بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے مقامی شیعہ آبادی کو منظم کیا، انہیں ٹریننگ دی اور فنڈنگ فراہم کی، جس سے حزب اللہ کا قیام عمل میں آیا۔ بالکل، انہوں نے دراصل اپنی جنگ کو اپنی سرحدوں سے نکال کر مشرق وسطیٰ کے دل میں پہنچا دیا تھا۔ اور پھر 1983 میں بیروت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ جی، بیروت میں امریکی اور فرانسیسی فوجی بیرکوں پر ہونے والے خودکش حملے۔ ان حملوں میں تقریباً 300 غیر ملکی فوجی مارے گئے، اور اس کے بعد امریکہ اور فرانس کو اپنی فوجیں وہاں سے نکالنی پڑی۔ اس واقعے کا ایرانی قیادت پر بہت گہرا نفسیاتی اثر ہوا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ جدید ٹیکنالوجی اور باری فوج رکھنے والی سپر پاورز کو بھی چھاپا مار کارروائیوں اور پروکسی گروپس کے ذریعے بھگایا جا سکتا ہے۔ جی، روبرو لڑی جانے والی روایتی جنگ اب ضروری نہیں رہی تھی۔ مطلب آج جو ہم دیکھتے ہیں، حماس، ہوتیز یا دیگر گروپس کا ماڈل، اس کی بنیاد یہیں رکھی گئی تھی، پیشگی دفاع یعنی پری ایمپٹیو ڈیفense، کہ دشمن کو اپنی سرحد سے دور رکھ کر لڑو۔ بالکل صحیح کہا، لیکن ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب یہ سب خطے میں ہو رہا تھا تو ایران کے اندرونی حالات بھی تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے۔ ریاست اپنے اندرونی ڈھانچے کو نئے سرے سے تعمیر کر رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ اتنی لمبی جنگ کے لیے انہیں اپنی عام عوام کی حمایت چاہیے تھی۔ میں سڑکیں بنائیں، بجلی پہنچائیں، کلینکس کھولے۔ بظاہر یہ ترقیاتی کام تھے، لیکن دراصل یہ عوام کو متحرک کرنے کی کوشش تھی تاکہ وہ جنگ کے لیے بھرتی ہو سکیں۔ اور اسی عمل سے ایران میں ایک فلاحی ریاست کا تصور ابھرا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ IRGC اب صرف ایک فوج نہیں رہی، وہ سیاست اور اکانومی کی ایک بہت بڑی طاقت بن گئی۔ جی، آج ایران کی اکانومی کا جو بڑا حصہ IRGC کے کنٹرول میں ہے، اس کی جڑیں اسی جنگ کی ایمرجنسی میں پیوست ہیں۔ لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ ہر جنگ کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ 1988 آتے آتے حالات ایسی ہو گئی تھیں کہ ایران کا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا تھا۔ 8 سال کی مسلسل لڑائی اور تباہی کے بعد اکانومی پریکٹیکلی زمین بوس ہو چکی تھی۔ انسانی لہروں کے حملے اب ناممکن تھے کیونکہ لوگ تھک چکے تھے اور جانی نقصان حد سے تجاوز کر چکا تھا۔ اور اس پر سے جسے شہروں کی جنگ کہا گیا، عراقی میزائلز براہ راست تہران پر گر رہے تھے، جس سے عوام میں شدید خوف اور مایوسی پھیل گئی، اور پھر خلیج فارس میں امریکہ کی براہ راست مداخلت شروع ہو گئی۔ ہاں، امریکہ اب پردے کے پیچھے نہیں تھا۔ ایرانی بحریہ اور امریکی فورسز میں جھڑپ شروع ہو چکی تھی، اور پھر جولائی 1988 میں وہ دل خراش واقعہ پیش آیا۔ فلائٹ 655۔ جی، امریکی بحری جہاز نے خلیج کے اوپر اڑتے ہوئے ایران کے ایک مسافر طیارے کو مار گرایا۔ اس میں سوار 290 عام شہری، جن میں بچے بھی شامل تھے، مارے گئے۔
اس واقعے نے ایرانی قیادت کی نفسیات پر جو اثر ڈالا وہ انتہائی گہرا تھا. انہیں لگا کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا. ہاں، انہیں لگا کہ امریکہ اب ان کی نسل کشی کرنے پر اتر آیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ صدام کو بچانے کے لیے وہ تہران پر ایٹم بم بھی گرا دے. اکانومی کی تباہی، عوام کی تھکاوٹ اور اب سپر پاور سے ٹکراؤ کا ڈر، ان سب نے مل کر ایسی حالات پیدا کر دیں کہ مزید جنگ لڑنا ناممکن ہو گیا تھا. اور تبھی وہ تاریخی فیصلہ لیا گیا. جولائی 1988 میں ایران نے اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد ریزولوشن 598 قبول کر لی. اور یہ آیت اللہ خمینی کے لیے کتنا مشکل تھا، اس کا اندازہ ان کے اپنے لفظوں سے ہوتا ہے. انہوں نے اس جنگ بندی کو زہر کا پیالہ پینے کے مترادف قرار دیا. مطلب فوجی کمانڈرز انہیں بتا چکے تھے کہ اب وہ اور نہیں لڑ سکتے ہیں. یہ ایک طرح سے تسلیم کرنا تھا کہ عراق کو فتح کرنے کا خواب ٹوٹ چکا ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس بظاہر ناکامی کے باوجود انہوں نے جو بیانیہ بنایا وہ بالکل مختلف تھا. انہوں نے ہار نہیں مانی. بالکل نہیں. ان کا بیانیہ یہ تھا کہ تمام بڑی طاقتوں نے مل کر ان کے خلاف سازش کی، لیکن ان سب کے باوجود ان کا اسلامی نظام قائم رہا. انہوں نے اپنی بقا کو ہی سب سے بڑی فتح قرار دے دیا. اور دیکھیں، یہ بقا کی سوچ، یہ مائنڈ سیٹ آج تک ایرانی ریاست کے ہر حصے میں موجود ہے. جی ہاں، آج کے ایران کا ڈرون پروگرام، ان کے بیلسٹک میسائلز یا پورے خطے میں ان کے پراکسیز کا جو جال بچھا ہوا ہے، وہ اسی دور کی سوچ کا نتیجہ ہے. انہوں نے سیکھا کہ انہیں روایتی دنیا پر انحصار نہیں کرنا، بلکہ ایک آزاد اور غیر روایتی دفاعی نظام بنانا ہے. تو اگر ہم اس گفتگو کو واپس اسی پہلے نقطے پر لائیں، تہران کا وہ بہشت زہرا قبرستان اور اس کے سرخ فوارے، چارلس ٹلی کی وہ بات کہ جنگ ریاست بناتی ہے، اب بالکل سچی معلوم ہوتی ہے. بالکل. 1988 میں گولیاں چلنا تو بند ہو گئیں، لیکن اس جنگ کی نفسیات اور دفاع مقدس کے نظریے نے جدید ایران کو مکمل طور پر ڈھال دیا. واقعی. اور جب تک ہم اس جنگ کے دوران پہنچنے والے صدمات کو نہیں سمجھتے، ہم آج کے مشرق وسطیٰ کی پیچیدگیوں کو حل نہیں کر سکتے. یہ سچ میں ایک تاریخ کے پردے چھاک کرنے والا تجزیہ تھا. لیکن اس گہرے مطالعے کے اختتام پر میں ایک بہت ہی اہم سوال چھوڑنا چاہتا ہوں. ضرور. ہم نے دیکھا کہ ایرانی ریاست کا پورا ڈھانچہ اس 8 سالہ جنگ کی یادوں اور دفاع مقدس پر کھڑا ہے. لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ آج ایران کی آبادی کی اکثریت وہ نوجوان ہیں جو جنگ کے بعد پیدا ہوئے. جی، جن کا اس سب سے کوئی عملی تجربہ نہیں جڑا ہوا. بالکل. انہوں نے نہ وہ خندقیں دیکھی ہیں، نہ وہ خوف دیکھا ہے، اور نہ ہی ان کے دوست ان بارودی سرنگوں میں قربان ہوئے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی بھی ریاست صرف ایک ایسی پرانی جنگ کی یادوں اور نظریات کے سہارے اپنا مستقبل محفوظ رکھ سکتی ہے، جسے اس کے اپنے نوجوانوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو وقت ہی طے کرے گا. آج کی اس گفتگو میں بس اتنا ہی. سوچنے کا سفر جاری رکھیے. تو ایک اہم سوال سے آج کے اس گہرے تجزیے کی شروعات کرتے ہیں. جب کوئی قوم کسی بہت تباہ کن اور طویل جنگ سے باہر آتی ہے تو وہ اپنا مستقبل آخر کیسے طے کرتی ہے؟ بالکل. یہ ایک بہت گہرا سوال ہے. ہاں، کیا وہ اپنے پرانے نظریات، انہی جذبات پر قائم رہتی ہے جنہوں نے اسے جنگ کے دوران جوڑ کر رکھا تھا، یا پھر بدلتے وقت اور نئی ضرورتوں کے ساتھ خود کو ڈھال لیتی ہے؟ صحیح. دیکھیں، یہ ایک ایسی کشمکش ہے جس سے ہم سب اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی واقف ہیں. اکثر ہمیں اپنے اصولوں اور نئی حقیقتوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنا ہوتا ہے، اور یہ بالکل آسان نہیں ہوتا. اصل میں یہ ایک ایسی رساکشی ہے جو صرف افراد نہیں بلکہ عظیم ریاستوں کی بنیادیں ہلا سکتی ہے. پرانی پہچان اور نئے حالات کے درمیان توازن بنانا کسی بھی قوم کے لیے مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس قوم کی پہچان ایک انقلاب سے جڑی ہو. جی ہاں، اور آج کے اس تجزیے کا مقصد اسی رساکشی کو سمجھنا ہے. سننے والوں کے لیے میں بتاتی چلوں کہ آج ہمارے پاس 1989 کے بعد کی ایران کی تاریخ، وہاں کی سیاست اور خارجہ پالیسی پر مبنی تحقیق کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. ایک زبردست ذخیرہ ہے واقعی. بالکل. ہم ان صفحات کے ذریعے دیکھیں گے کہ کیسے ایک طرف معاشی ترقی،
یعنی زندگی کو واپس معمول پر لانے کی کوشش، اور دوسری طرف نظریاتی مزاحمت یا جسے ریزسٹنس کہتے ہیں، اس کے درمیان ایک زبردست ٹکراؤ شروع ہوا جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ لیکن یہاں سننے والوں کو یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد کسی واقعات کی حمایت یا مخالفت کرنا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، غیر جانبدار رہ کر۔ ایگزیکٹلی ہم کسی فریق، سیاستدان یا نظریے کی طرفداری نہیں کر رہے، ہم صرف ان تحقیقی دستاویزات کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں کہ پردے کے پیچھے آخر چل کیا رہا تھا۔ ہم ان حقائق کا تجزیہ مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کر کریں گے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو چلیے سیدھا 1989 کے منظرنامے میں چلتے ہیں۔ ذرا سوچئے، 8 سال لمبی اور تباہ کن ایران عراق جنگ ختم ہو چکی ہے، ملک معاشی اور جسمانی طور پر پوری طرح تھک چکا ہے۔ ہاں، اور ٹھیک اسی سال ریاست کے بانی آیت اللہ خمینی کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس وقت کے حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ملک ایک بالکل نئے دور کے دروازے پر کھڑا ہے۔ جو ریکارڈ ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق نئے سپریم لیڈر خامنئی کو ولایت مطلقہ فقیہ، یعنی مطلق اختیارات۔ جی، مطلق اختیارات دیے گئے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ایک نئے صدر کے ہوتے ہوئے ان آئینی اختیارات کو اتنا وسیع کیوں کیا گیا؟ بتاتا، اس کی وجہ بہت گہرے تاریخی خوف میں چھپی تھی۔ آیت اللہ خمینی جانتے تھے کہ ان کے بعد انقلاب کو بچا کر رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ نئے سپریم لیڈر کی مذہبی حیثیت عوام میں بالکل ویسی نہیں تھی جیسے بانی کی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہیں آئینی طور پر مطلق اختیارات دیے گئے تاکہ وہ ریاست کے آخری محافظ بن سکیں۔ انہیں اس وقت سب سے بڑا ڈر مغربی اثر و رسوخ، خاص طور پر امریکہ سے تھا، اور دوسرا ڈر سوویت یونین کے انجام سے تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر نظریاتی پکڑ ذرا بھی ڈھیلی پڑی تو نرم انقلاب، یا جسے ویلویٹ ریولوشن کہتے ہیں، ہاں، ویلویٹ ریولوشن، جی، اس کے ذریعے اس نظام کا بھی وہی حال ہوگا جو سوویت یونین کا ہوا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک زبردست تصادم سامنے آتا ہے۔ ایک طرف سپریم لیڈر ہے جو نظریاتی دفاع کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف نئے صدر منتخب ہوتے ہیں، اکبر ہاشمی رفسنجانی۔ دلچسپ بات یہ سامنے آئی کہ عوام انہیں مذاقاً اکبر شاہ کہتے تھے۔ صحیح۔ شاید اس لیے کہ سیاستدان آخرکار بادشاہوں والے تیور اپنا ہی لیتے ہیں، لیکن رفسنجانی کا نظریہ بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے پہلوی دور کے ٹیکنوکریٹس کی طرح معاشی ترقی کو قومی سلامتی کا ذریعہ سمجھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ریاست کی بقا جذبے میں نہیں بلکہ بھرے ہوئے خزانے میں ہے۔ بالکل، اور رفسنجانی نے ایک بہت دلچسپ معاشی تحریک شروع کی جس سے تحقیق میں تھرمیڈور کا نام دیا گیا ہے۔ تھرمیڈور؟ ہاں، تھرمیڈور اس حالت کو کہتے ہیں جب کوئی انقلابی ریاست اپنے ابتدائی جوش اور جنون کے دور سے نکل کر عام حالت یا نارملسی کی طرف آتی ہے۔ انہوں نے معیشت کو کھولنے اور ٹیکنوکریٹس کو آگے لانے کی کوشش کی۔ وہ جانتے تھے کہ عوام اب نعرے لگاتے لگاتے تھک چکی ہے، انہیں روزگار چاہیے۔ میں جب اس تحقیق میں ان کوششوں کے اعداد و شمار دیکھ رہی تھی تو میں واقعی حیران رہ گئی۔ ایک ایسی ریاست جو انقلابی جوش میں ہو، وہ اچانک فیملی پلاننگ کی طرف آ گئی۔ رفسنجانی کے دور میں آبادی کو کنٹرول کرنے کا ایک بے مثال پروگرام شروع ہوا۔ فی خاندان 7 بچوں کی اوسط سے یہ تعداد گر کر اوسط 2 بچوں تک آ گئی۔ یہ ایک بہت بڑی سماجی تبدیلی ہے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کے طلباء کی تعداد 154,000 سے بڑھ کر سیدھا 1.25 ملین ہو گئی، یعنی ایک پوری نئی تعلیم یافتہ نسل تیار ہو رہی تھی۔ اور یہ سمجھیے تبدیلی ہی تھی جس نے آگے چل کر ریاست کے اندر ایک خوف کو جنم دیا۔ دیکھیں، رفسنجانی چاہتے تھے کہ ملک دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرے۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کی عملی کوشش بھی کی۔ مثال کے طور پر لبنان میں مغوی امریکیوں کی رہائی میں انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اور یہاں تک کہ 1995 میں امریکہ کی کونوکو آئل کمپنی کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ بھی طے پا گیا۔ لیکن یہیں پر ڈیپ اسٹیٹ یعنی ریاست کے اندر موجود طاقتور نظریاتی حلقوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ ہاں، اور یہ کردار ایسا تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جب رفسنجانی اکانومی کھول رہے تھے، دنیا سے ہاتھ ملا رہے تھے، ٹھیک اسی وقت ڈیپ اسٹیٹ نے یورپ میں بیٹھے مخالفین کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جی، اس میں برلن میں ہونے والا مشہور مائکونوس واقعہ شامل ہے، جہاں کرد مخالفین کو قتل کیا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟
امریکہ میں کلنٹن ایڈمنسٹریشن نے فوراً کونوکو معاہدہ منسوخ کر دیا اور پابندیاں لگا دیں۔ دنیا حیران تھی کہ آخر اس ملک کو چلا کون رہا ہے، صدر یا کوئی اور؟ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معیشت اور نظریات کبھی ایک پیج پر آ ہی نہیں سکے۔ ایک طرف حکومتی ڈھانچہ معمول کی دنیا میں شامل ہونا چاہتا تھا، دوسری طرف ڈیپ سٹیٹ اپنی نظریاتی جنگ لڑ رہی تھی۔ یہ انقلاب کی حفاظت اور دنیا کے ساتھ چلنے کی ضرورت کے درمیان ایک مستقل کشمکش تھی، اور یہ ان اعداد و شمار میں نظر آتی ہے جو ابھی آپ نے بتائے۔ تعلیم یافتہ نسل والے؟ ہاں، جب تعلیم یافتہ نوجوانوں کی فوج یونیورسٹی سے نکلی تو انہیں سسٹم اپنے مطابق نہیں لگا۔ ایگزیکٹلی یہ جو معاشی ترقی اور تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اس نے ایک ایسی نسل کو پیدا کیا جو پرانے ریاستی ڈھانچوں میں فٹ نہیں آ رہی تھی، اور اس کا سب سے بڑا اظہار 1997 کے صدارتی انتخابات میں ہوتا ہے۔ بہت اہم سال تھا وہ۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ کنزرویٹو طبقے کو پورا یقین تھا کہ ان کا امیدوار آرام سے جیتے گا۔ انہوں نے محمد خطامی جیسے تھوڑے نرم مزاج امیدوار کو صرف اس لیے اجازت دی تاکہ الیکشن میں تھوڑا مقابلہ نظر آئے، دنیا کو جمہوریت دکھانے کے لیے۔ لیکن الیکشن کا نتیجہ ایک پولیٹیکل زلزلے سے کم نہیں تھا۔ اس نتیجے نے واقعی پرانے خلقوں کے ہوش اڑا دیے تھے۔ محمد خطانی نے 69% ووٹ حاصل کیے۔ یہ صرف ایک عام چناؤ کی جیت نہیں تھی، یہ اس نئی مڈل کلاس کی آواز تھی جو رافسنجانی کے دور کی تعلیمی ترقی کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی۔ خطامی نے ان کی نبض پکڑ لی تھی۔ ان کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے، ان کے عمدہ سلائے ہوئے لباس، ان کی مسکراہٹ، انہوں نے اپنی مہم میں کسی دشمنی یا انقلابی سختی کی بات نہیں کی، بلکہ تہذیبوں کے درمیان مکالمہ یعنی ڈائیلاگ آف سیولائزیشنز اور سول سوسائٹی کا نعرہ لگایا۔ وہ عوام کے دل کی آواز بن گئے، اور لوگ عام زندگی کے کتنے بھوکے تھے، اس کی سب سے زبردست مثال نومبر 1997 میں ملتی ہے۔ آہا، فٹ بال ورلڈ کپ؟ جی، جب ایران کی فٹ بال ٹیم 1998 کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی ہوئی۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جسے ریاستی محافظ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ لاکھوں لوگ بغیر کسی اعلان کے خوشی میں سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ اور صرف نکلے ہی نہیں تھے، تحقیق واضح کرتی ہے کہ ان جشن منانے والوں میں ایسی خواتین بھی شامل تھیں جنہوں نے اس وقت کے ماحول میں اپنے ہیڈ سکارفز اتار دیے تھے۔ خوشی کا ایک عجیب ہی عالم تھا۔ سیکیورٹی فورسز 2 دن تک مکمل طور پر بے بس رہیں، سڑکوں پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ یہ پورے سسٹم کو ایک اشارہ تھا کہ لوگ آزادانہ زندگی گزارنے کی کتنی خواہش رکھتے ہیں۔ اور یہی خواہش ڈیپ سٹیٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی۔ ریاست کے محافظوں نے اس عوامی ابھار کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا۔ انہیں لگا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو انقلاب کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس خطرے کو روکنے کے لیے انہوں نے سخت رد عمل دکھایا۔ 1999 میں طلباء کے ہاسٹلز پر پرتشدد حملے ہوئے اور طلباء کو کھڑکیوں سے باہر پھینکا گیا، جو اپنی نوعیت کا پہلا خوفناک واقعہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی IRGC یعنی پاسداران نے آہستہ آہستہ معیشت اور سیاست میں اپنی دخل اندازی کو زبردست طریقے سے بڑھا دیا تاکہ ان ریفارمسٹ کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ تو سوسائٹی کچھ اور چاہ رہی ہے اور اسٹیٹ اسے روکنے کے لیے اپنی سختی بڑھا رہی ہے، لیکن باہر کی دنیا میں حالات اور بھی تیزی سے بدل رہے تھے۔ عام طور پر ہماری سوچ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران ہمیشہ سے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے در پہ رہے ہیں، لیکن 2001 میں 9/11 کے واقعات کے فوراً بعد کے اعداد و شمار ایک بالکل مختلف اور حیران کن کہانی سناتے ہیں۔ اچانک ان دونوں کا ایک مشترکہ دشمن پیدا ہو گیا تھا، طالبان۔ جیو پولیٹکس میں اکثر کہا جاتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اس وقت کے تاریخی حوالے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ دونوں ممالک نے افغانستان میں طالبان کا خاتمہ کرنے کے لیے پردے کے پیچھے ایک دوسرے کی مدد کی۔ دونوں کے مفادات اچانک ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ یہ حقیقت میں سمجھتی ہوں واقعی حیرت انگیز ہے، اور شاید سننے والوں کو اس کا علم تک نہ ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ IRGC کی قدس فورس کے اس وقت کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی، جنہیں مغرب میں سب سے بڑا خطرہ سمجھا جاتا تھا، انہوں نے جنیوا میں ایک خفیہ میٹنگ میں خود بیٹھ کر امریکن نمائندوں کو طالبان کے ٹھکانوں کے نقشے دیے۔ بالکل۔
انہوں نے نشاندہی کی تاکہ امریکن ایئر فورس وہاں ٹھیک سے حملہ کر سکیں۔ اس سے بڑا بدلہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب نئے افغانستان کا نظام طے کرنے کے لیے بون کانفرنس ہوئی تو وہاں ایران کے نمائندے جواد ظریف نے امریکہ کی پوری مدد کی۔ میں سوچتی ہوں کہ جنیوا کے اس کمرے میں ماحول کتنا تاریخی ہوگا جب یہ دو دشمن نقشے پر جھکے ہوئے تھے۔ یہ واقعی ایک بہترین موقع تھا ڈپلومیٹک تعلقات کو ٹھیک کرنے کا۔ خطامی کا ریفارمز دھارا اس سے امید لگائے بیٹھا تھا کہ شاید اب حالات بہتر ہو جائیں گے۔ دیکھیں نتیجہ کیا نکلا۔ ان سب خفیہ اور وقتی مدد کے باوجود 2002 میں امریکہ کے صدر جارج ڈبلیو بش نے اپنی اسپیچ میں اچانک ایران کو ایکسس آف ایول یعنی برائی کا محور قرار دے دیا۔ باپ رے! جی، اس ایک لفظ نے ساری ڈپلومیسی پر پانی پھیر دیا۔ اتنی اہم ملٹری مدد کے بعد اچانک ایکسس آف ایول کا لیبل، اس بیان کا تہران کی داخلی سیاست پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ ریفارمسٹ کا تو شاید وجود ہی خطرے میں پڑ گیا ہوگا۔ اس ایک بیان نے تہران میں خاتمی اور ان کے ریفارمسٹس کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ خامنئی کا شروع دن سے ایک ہی نقطہ نظر تھا کہ امریکہ پر کبھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جب بش نے ایران کو ایکسس آف ایول کہا تو خامنئی کا یہ نظریہ ڈیپ سٹیٹ کی نظر میں ہمیشہ کے لیے درست ثابت ہو گیا۔ ہارڈ لائنرز نے خطامی کو بتایا کہ دیکھا، ہم کہتے تھے نا کہ امریکہ کے سامنے نرمی دکھانا بے وقوفی ہے۔ صحیح۔ اس دن کے بعد سے مغرب کے ساتھ دشمنی ختم کرنے کے خیال کو ریاستی سطح پر شدید دھچکا لگا۔ اور اس شدید دھچکے کے بعد تو خطے کے حالات نے واقعی ایک خوفناک رخ اختیار کر لیا۔ اگلے ہی سال 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ بغداد گر گیا۔ دستاویزات واضح کرتی ہیں کہ اس وقت واشنگٹن میں ایک جملہ بہت عام تھا: ہر کوئی بغداد جانا چاہتا ہے، اصلی مرد تہران جانا چاہتے ہیں۔ جی، اس ایک جملے نے اور امریکن فوجوں کی سرحدوں پر موجودگی نے پوری ریاست کو خوفزدہ کر دیا تھا کہ عراق کے بعد اگلا نمبر ان کا ہے۔ اور یہ خوف بے جان نہیں تھا۔ امریکہ کی آدھی ملٹری طاقت ان کے ٹھیک شرق اور غرب میں موجود تھی۔ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے صدر خاتمی نے ایک آخری کوشش کی۔ انہوں نے 2003 میں امریکہ کو ایک تفصیلی خط لکھا۔ اس میں نیوکلیئر پروگرام سے لے کر اہم مسائل پر مذاکرات کی پیشکش کی گئی، ایک قسم کا گرینڈ بارگین پیش کیا گیا۔ لیکن امریکہ نے اس وقت اس خط کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی جیو پولیٹیکل بھول تھی۔ تو جب ڈپلومیسی کے سارے دروازے بند ہو گئے، خط کا جواب تک نہیں آیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہاں سے فارورڈ ڈیفنس یا دفاع رعب جلو کی حکمت عملی وجود میں آتی ہے۔ سننے والوں کے لیے اس اصول کو تھوڑا واضح کرتے ہیں، یعنی ایک ایسی جنگ جہاں دونوں کی طاقت برابر نہ ہو تو کمزور فریق سیدھے حملے کے بجائے دوسرے طریقے استعمال کرتا ہے۔ کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہیں۔ فارورڈ ڈیفنس کا اصول بنیادی طور پر یہی ہے کہ اپنے دشمن کا اپنی زمینی سرحد پر آنے کا انتظار مت کرو۔ ریاست جانتی تھی کہ وہ امریکہ کا مقابلہ روایتی جنگ میں نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے طے کیا کہ ہم بیرونی ملکوں جیسے عراق اور لیبنان کے اندر جا کر اپنا دفاع قائم کریں گے۔ دشمن کو ان کے اپنے مقامات پر الجھا دو تاکہ وہ تمہاری سرحد پر حملے کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ یہ باہر جا کر جنگ لڑنے کی پالیسی تھی۔ لیکن اس مقصد کے لیے انہیں وہاں کی عوام کا ساتھ اور جذباتی حمایت بھی تو چاہیے تھی، اور یہاں تحقیق میں ایک اور حیران کن بات ملتی ہے: ریلیجن اور پاپ کلچر کا امتزاج۔ بالکل۔ مثال کے طور پر اربعین کا سفر، جہاں لاکھوں لوگ پیدل عراق سفر کرتے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق IRGC نے عوامی مذہبی جذبات کو ابھارنے کے لیے پاپ میوزک اور ریوز جیسی ماڈرن محفلوں کا استعمال کیا، جس میں مذہبی اشعار پڑھے جاتے تھے۔ ایک انقلابی ریاست پاپ کلچر کا سہارا لے رہی تھی۔ یہ ان کی عملیت پسندی کی ایک زبردست مثال ہے۔ انہوں نے مداح یعنی مذہبی اشعار پڑھنے والوں کو ماڈرن موسیقی اور نئے انداز کے ساتھ جوڑ کر نوجوانوں کو اس تحریک کا حصہ بنایا۔ مقصد صرف کوئی مذہبی فریضہ پورا کرنا نہیں تھا، بلکہ سرحدوں سے بالاتر ایک مشترکہ شیعہ دھرم کا تصور قائم کرنا تھا۔ جب یہ نوجوان مقدس مقامات سے جذباتی لگاؤ محسوس کریں گے تو ریاست کو اپنے فارورڈ ڈیفنس کے لیے خود بخود حمایت مل جائے گی۔ اور اس فارورڈ ڈیفنس کی کامیابی کا پہلا بڑا امتحان 2006 کی لیبنان جنگ میں ہوا۔
تحقیق تجزیہ کرتی ہے کہ اس جنگ میں حزب اللہ نے اسرائیل کے سامنے جس طرح بقا حاصل کی، اس نے اس حکمت عملی کو واقعی کامیاب ثابت کر دیا۔ انہوں نے دشمن کو روکے رکھا۔ جی، ان بیرونی ملٹری کامیابیوں نے ریاست کو باہر تو طاقتور بنا دیا، لیکن اندر کی رسہ کشی ابھی بھی چل رہی تھی۔ یہ کامیابی اصل میں اندر کے دھکتے ہوئے مسائل کو چھپا رہی تھی، اور یہیں سے ہم 2009 کے حالات کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو باہر کی کامیابی تھی، اس نے واقعی مسائل کو چھپا کر رکھا، لیکن 2009 میں یہ آگ اچانک بھڑک اٹھی۔ اس کی شروعات ویسے 2005 میں ہوتی ہے، جب محمود احمد نژاد کا پاپولزم کے ذریعے اقتدار میں آنا ڈیپ سٹیٹ کی ایک بڑی جیت تھی۔ لیکن 2009 کے انتخابات نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب نتیجے کا اعلان ہوا تو لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ ان کا نعرہ تھا، میرا ووٹ کہاں ہے؟ یہ سبز تحریک یا گرین موومنٹ کا آغاز تھا۔ اگر ہم اس تجزیے کو غور سے دیکھیں تو اس تحریک نے ایک واضح پیغام دیا: مڈل کلاس طبقہ اب مقدس دفاع یا سیکرٹ ڈیفنس کے پرانے ریاستی نظریے سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ انقلابی نعرے سے آگے نکلنا چاہتے تھے۔ ان کا مطالبہ عام زندگی اور آزادی تھا۔ یہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑی ویک اپ کال تھی۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ اب صرف مذہبی نظریات کافی نہیں ہیں۔ دستاویزات کے مطابق IRGC اور دیگر اداروں کو اپنا پیغام عام کرنے کے لیے اچانک قومیت یعنی نیشنلزم کا سہارا لینا پڑا۔ یہ ان کی بقائے کی ایک نئی حکمت عملی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ لوگ اب آئیڈیالوجی سے دور ہو رہے ہیں، لیکن انہیں اپنے ملک اور مٹی سے پیار ہے۔ اس لیے بیرونی جنگوں کو نئے لباس یعنی قومیت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے نئے میڈیا، کتابوں اور نئے طرز کی موسیقی کا رخ کیا تاکہ نوجوانوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ جو ہم باہر کر رہے ہیں وہ دراصل قومی مفاد کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی تبدیلی اور داخلی دباؤ کے دوران سٹکس نیٹ سائبر اٹیک ہوا۔ اس وائرس نے ان کی اہم نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان تمام داخلی دباؤ، مسلسل احتجاج اور بیرونی حملوں نے آخرکار ریاست کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے انداز میں لچک لائیں اور حسن روحانی کے دور میں ایٹمی مذاکرات کی طرف رخ کریں۔ سٹکس نیٹ اور عوامی دباؤ دونوں نے مل کر انہیں ڈپلومیسی کے ٹیبل پر آنے پر مجبور کیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر معیشت مزید ڈوبی تو 2009 جیسا احتجاج دوبارہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لمبے سفر کو اب ہم سمیٹنا شروع کرتے ہیں، گفتگو کو واپس اپنے شروعاتی سوال کی طرف لے چلتے ہیں۔ ہم نے یہ تجزیہ اس سوچ سے شروع کیا تھا کہ ایک قوم لمبی جنگ کے بعد کیسے آگے بڑھتی ہے۔ ان سب دستاویزات پر غور کرنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ 1989 میں جو کشمکش تعمیر نو یعنی نارملسی کی خواہش اور نظریاتی دفاع کے پرانے جذبات کے درمیان شروع ہوئی تھی، وہ دراصل کبھی ختم نہیں ہوئی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ کشمکش بار بار مختلف شکلوں میں ڈھل کر سامنے آتی رہی، کبھی رفسنجانی کے اکانومی پلانز، کبھی خاتمی کی سول سوسائٹی اور کبھی 2009 کے گرین موومنٹ کی شکل میں۔ اور بیرونی محاذ پر یہی کشمکش ایک عظیم خطائی حکمت عملی یعنی فارورڈ ڈیفنس میں بدل گئی۔ سننے والوں کے لیے اس تجزیے میں سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی وہاں کی داخلی عوامی اور سیاسی کشمکش کا ہی آئینہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم تجزیے کو ختم کریں، ایک آخری فکریہ سوال سننے والوں کے سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ ہم نے ابھی سٹکس نیٹ سائبر اٹیک کا ذکر کیا۔ سٹکس نیٹ نے جنگ کا ایک بالکل نیا محاذ کھول دیا۔ جی، ایک ایسا محاذ جہاں کوئی فوج یا زمینی سرحد کام نہیں آتی۔ یہ ناقابل دید اور بارڈر لیس ڈیجیٹل جنگ کا دور تھا۔ بالکل، اور یہی آج کا ہمارا آخری سوال ہے۔ اگر ایک ریاست کا مکمل دفاعی نظریہ صرف زمینی سرحدوں اور بیرونی ملکوں میں موجود فزیکل ملیشیاز جیسے فارورڈ ڈیفنس پر مبنی ہو، تو وہ قوم ایک ایسی سرحد پار اور نہ دکھنے والی ڈیجیٹل جنگ کا سامنا کرنے کے لیے اپنے ڈیپلی روٹڈ فزیکل نظریات کو کیسے تبدیل کرے گی، جہاں کوئی زمینی سرحد وجود ہی نہیں رکھتی؟ ڈیجیٹل سپیس میں کون سی ملیشیا کام آئے گی؟ یہ ایک ایسی پیچیدگی ہے جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اگلی بیٹھک تک کے لیے خدا حافظ۔ سرحدیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک بہت ہی بنیادی مگر گہرا سوال ہے۔ بالکل، مطلب
کیا یہ محض نقشے پر کھینچی ہوئی کچھ لکیریں ہیں یا کسی ملک کی سلامتی اور دفاع کا بالکل پہلا مورچہ؟ عام طور پر تو لوگ اسے ایک لکیر ہی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ جی ہاں، اور ذرا تصور کریں جب کوئی ملک یہ فیصلہ کر لے کہ اس کی سرحدیں وہاں ختم نہیں ہوتی جہاں دنیا کا جغرافیائی نقشہ کہتا ہے، بلکہ وہاں تک پھیلی ہوئی ہیں جہاں تک اس کے مفادات اور اس کی بقا کے خدشات جڑے ہیں، تو پھر دنیا کا نقشہ کیسا نظر آتا ہے؟ وہ نقشہ یقیناً روایتی نقشوں سے بہت مختلف ہوگا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی تصور کو کھنگالنے والے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ انتہائی اہم تاریخی دستاویزات، تحقیقی مضامین اور تجزیوں کا ایک پورا پلندہ موجود ہے جو مشرق وسطیٰ میں ایران کی ایک خاص حکمت عملی کی تہیں کھولتا ہے۔ اور ان دستاویزات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ صورتحال کو ہر ممکن زاویے سے سمجھا جائے۔ کہا جاتا ہے وہ کیسے وجود میں آیا؟ ایران کا یہ پیش قدمی پر مبنی دفاع یعنی فارورڈ ڈیفنس اصل میں ہے کیا، اور کیسے اس کا جوہری پروگرام ملکی اور بین الاقوامی سیاست کے دھارے کو بدل رہا ہے؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، کیونکہ ان دستاویزات کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہانی اتنی سیدھی نہیں جتنی بظاہر خبروں میں لگتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ان پالیسیوں کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں جذبات سے بالاتر ہو کر خالص زمینی حقائق کو دیکھنا ہوگا۔ کیونکہ یہ ذرائع کسی ایک واقعے کی بات نہیں کرے۔ جی، ان تحقیقی مضامین میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ محض چند سالوں کی بات نہیں ہے، یہ دہائیوں پر محیط ایک ایسا کھیل ہے جس میں بقا، خوف اور طاقت کے توازن نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ مطلب ہم اکثر خبروں میں ان کے موجودہ اقدامات دیکھتے ہیں، لیکن بات اس سے کہیں پیچھے کی ہے۔ بالکل، ان دستاویزات کے مطابق ایران کی اس دفاعی سوچ کی جڑیں 1980 کی دہائی کی ایران عراق جنگ کے صدمات میں پیوست ہیں۔ وہ ایک انتہائی طویل اور خونی جنگ تھی۔ جی ہاں، اور اس جنگ نے ایران کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ایک تلخ سبق سکھایا۔ وہ سبق یہ تھا کہ بیرونی خطرات کا انتظار اپنی سرحدوں کے اندر بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ دفاعی پوزیشن سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ صحیح، ان کی سوچ یہ بنی کہ اگر دشمن کو روکنا ہے تو اسے اپنی سرحدوں سے بہت دور کسی اور میدان میں الجھانا ہوگا، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے فارورڈ ڈیفنس کہا جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے، مطلب اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے لڑائی کو دوسروں کے صحن میں لے جاؤ۔ ایک طرح سے، جی ہاں۔ ان نوٹس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے نظر آیا کہ اس سوچ کا پہلا بڑا اور عملی امتحان اس وقت آیا جب 2010 اور 11 میں عرب بہار نے پورے مشرق وسطیٰ کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ ایک ایسا وقت تھا جب پورے خطے کی حرکیات بدل رہی تھیں۔ ہاں، ہم سب نے وہ مناظر دیکھے تھے۔ تیونس میں ایک پھل فروش کی خودسوزی سے شروع ہونے والے مظاہروں نے مصر اور لیبیا میں دہائیوں پرانی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا، اور اس لہر کا اثر شام تک بھی پہنچا۔ بالکل، اور دستاویزات بتاتی ہیں کہ جب یہ لہر شام تک پہنچی اور بشار الاسد کی حکومت خطرے میں پڑی تو تہران میں گویا خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ اس کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک وجہ تھی۔ جی، اگر اسے آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ بالکل ایسا تھا جیسے ایک زنجیر کے بیچ کا کڑا ٹوٹ رہا ہو۔ شام کے بغیر ایران کا لبنان اور حزب اللہ سے زمینی رابطہ کٹ جاتا۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ شام محض ایک حلیف ملک نہیں تھا، بلکہ وہ لاجسٹکس کا ایک اہم ترین مرکز تھا۔ وہ ان کے دفاعی حصار کا ایک انتہائی اہم ستون تھا، اور اسی لیے انہوں نے اپنے تمام وسائل وہاں جھونک دیے۔ جی، لیکن دستاویزات میں جس چیز کا سب سے دلچسپ تجزیہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے شام کی اس کشمکش کو کس طرح ایک خالصتاً سیاسی جنگ سے نکال کر ایک نظریاتی اور مذہبی رنگ دیا۔ ہاں، وہ قدس فورس والا معاملہ۔ بالکل، جب اسد حکومت تیزی سے کمزور پڑ رہی تھی اور باغی دمشق کے قریب پہنچ رہے تھے تو ایران کی مشہور قدس فورس نے، جس کی قیادت اس وقت جنرل قاسم سلیمانی کر رہے تھے، اس پوری جنگ کا بیانیہ ہی بدل دیا۔ اور یہ بیانیہ بدلنا کتنا کارگر ثابت ہوا، اس کی تفصیلات ان تحقیقی مضامین میں بہت واضح ہے۔ انہوں نے باقاعدہ دمشق میں حضرت زینب کے مزار کے دفاع کو بنیاد بنایا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی حکمت عملی نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ اس مذہبی بیانیے کے تحت نہ صرف ایرانی رضاکاروں کو متحرک کیا گیا بلکہ سرحدوں کے پار سے بھی جنگجو لائے گئے۔
ایک باقاعدہ نیٹ ورک بنایا گیا۔ جی، دستاویزات بتاتی ہیں کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت افغانستان سے ہزارہ برادری پر مشتمل فاطمیون اور پاکستان سے زنیبیون نامی ملیشیا بنائی گئیں۔ اور ان رضاکاروں کی ذہن سازی کس طرح کی گئی، یہ بھی ذرائع میں تفصیلاً موجود ہے۔ ہاں، ان نوٹس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ان جنگجوؤں کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا کہ وہ شام میں کسی حکومت کو بچانے نہیں بلکہ حرم کے دفاع کے نام پر لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے ان کے اثر و رسوخ کو ایک نئی شکل دے دی۔ اسی حکمت عملی نے ان کی سرحدوں کے روایتی تصور کو عملی طور پر ختم کر دیا۔ کس طرح سے؟ ان ذرائع میں ایران کی پاسداران انقلاب، جسے IRGC بھی کہا جاتا ہے، اس کے ایک سینئر کمانڈر کا بیان موجود ہے۔ جی ہاں، جنرل رحیم صفوی کا بیان۔ بالکل، وہ بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ ایران کا دفاعی دائرہ اب ان کی اپنی سرحدوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ 5000 کلومیٹر دور بحر روم تک پھیل چکا ہے۔ 5000 کلومیٹر! اب ذرا اس فاصلے پر غور کریں۔ کوئی ملک اپنے دارالحکومت سے ہزاروں کلومیٹر دور ایک اور ملک میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اس کا فرنٹ لائن ڈیفنس ہے۔ یہ فارورڈ ڈیفنس کی ایک انتہائی جارحانہ تشریح تھی۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ مطلب آپ اپنے گھر کا دروازہ بچانے کے لیے پڑوسی کے صحن اور پھر اس سے اگلے پڑوسی کے صحن میں خندقیں کھود رہے ہیں۔ صورتحال کچھ ایسی ہی تھی۔ اور ان دستاویزات میں آگے چل کر 2014 کا ذکر آتا ہے، جب داعش یعنی ISIS نے عراق اور شام میں سر اٹھایا۔ وہ ایک بالکل نیا اور غیر متوقع خطرہ تھا۔ یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ داعش کے ابھرنے سے صورتحال اتنی عجیب ہو گئی کہ امریکہ اور ایران، جو ایک دوسرے کے بدترین مخالف سمجھے جاتے ہیں، وہ عملی طور پر ایک ہی دشمن کے خلاف میدان میں تھے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی انوکھا موڑ تھا۔ کیا واقعی ایسا تھا کہ وہ دونوں کسی نہ کسی حد تک ایک ہی پیج پر آ گئے تھے؟ یہ تو بظاہر ناممکن سا لگتا ہے۔ دیکھیں، اسے ایک ہی پیج پر آنا تو نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ ایک عجیب و غریب تصویراتی اتفاق تھا۔ یعنی مجبوری کا اتحاد۔ جی، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو داعش کے اس اچانک اور وحشیانہ خطرے نے ایران کو عراق میں اپنا اثر و رسوخ مزید گہرا کرنے کا ایک تاریخی موقع فراہم کر دیا۔ کیونکہ عراقی فوج تو اس وقت بکھر رہی تھی۔ بالکل، جب عراقی فوج کی صفیں داعش کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئیں تو عراق کے اندر ایک شدید خلا پیدا ہو گیا، اور ایران نے فوری طور پر اس خلا کو پر کیا۔ فتووں اور مالی مدد کے ذریعے؟ جی ہاں، عراقی اعلیٰ مذہبی قیادت کے فتوے اور ایران کی براہ راست مالی اور عسکری مدد کے بعد حشد الشعبی، یا جسے پاپولر موبلائزیشن فورسز کہا جاتا ہے، تشکیل دی گئی۔ PMF؟ صحیح، اور ذرائع کے مطابق یہ کوئی چھوٹی فورس نہیں تھی۔ اس میں 1,20,000 سے 1.5 لاکھ تک جنگجو شامل تھے۔ یہ تو ایک پوری باقاعدہ فوج کی تعداد ہے۔ بالکل، اور نتیجہ یہ نکلا کہ زمین پر ایران کی حمایت یافتہ یہ فورسز لڑ رہی تھیں، جبکہ آسمان پر امریکی فضائیہ داعش پر بمباری کر رہی تھی۔ وہاں دونوں ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر رہے تھے، لیکن دونوں کا ہدف ایک ہی تھا۔ جی، یہ جنگی حکمت عملی کا ایک عجیب مخمصہ تھا۔ ان نوٹس میں 2015 کے آس پاس شام کے محاذ پر ایک اور بہت بڑی پیش رفت کا ذکر ہے۔ روس کی شمولیت والا معاملہ؟ بالکل، اور یہ سفارتکاری اور جنگی حکمت عملی کا ایک انوکھا ملاپ تھا۔ دستاویزات کے مطابق قاسم سلیمانی نے ماسکو کا دورہ کیا اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مجھے اس ملاقات کی جو تفصیلات ان مضامین میں ملی ہے نا، وہ کسی فلمی منظر سے کم نہیں لگتی۔ بتایا جاتا ہے کہ سلیمانی نے مبینہ طور پر پیوٹن کے سامنے نقشے بچھا کر انہیں قائل کیا کہ بشار الاسد کی حکومت گرنے کے کتنے قریب ہے۔ اور انہوں نے روس کو ایک حل پیش کیا۔ جی، کہ اگر روس اپنی فضائی طاقت اور ایران اپنی زمینی فوج کا استعمال کریں تو جنگ کا پانسا پلٹا جا سکتا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک ملاقات نے پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل دیا؟ بلا شبہ، اس ملاقات کی اہمیت کو کم کر کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سلیمانی کا استدلال یہ تھا کہ اگر شام میں اسد حکومت گر گئی تو انتہا پسند گروہ مضبوط ہوں گے جو خود روس کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ اور پیوٹن اس بات پر راضی ہو گئے؟ جی ہاں، اور روس کی فوجی مداخلات نے واقعی شام کی جنگ کا رخ موڑ دیا۔
لیکن اس مداخلت کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران اور روس کے درمیان ایک طویل مدتی اسٹریٹجک اتحاد کی بنیاد رکھ دی گئی۔ مطلب دونوں نے محسوس کیا کہ وہ مل کر مغربی طاقتوں کو خطے میں مات دے سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ان کی سوچ تھی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی میدان جنگ، پراکسیز اور فوجی اتحاد کی بات، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ جب یہ سب چل رہا تھا، اسی دوران سفارتی محاذ پر ایک بالکل مختلف کھچڑی پک رہی تھی۔ آپ جوہری معاہدے کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ان مضامین کے مطابق 2015 میں ہی صدر حسن روحانی کی حکومت مغربی دنیا کے ساتھ مل کر اپنا مشہور جوہری معاہدہ حتمی مراحل میں پہنچا رہی تھی، جسے JCPOA کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ اب سننے والوں کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں طے پایا کہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام اور یورینیم کی افزودگی کو روکے گا اور اس کے بدلے میں دنیا اس پر سے سخت معاشی پابندیاں ہٹا لے گی، کیونکہ ان پابندیوں نے ان کی معیشت کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ حکومت کا ماننا تھا کہ ایران کو معاشی تنہائی اور تباہی سے نکالنے کے لیے یہ معاہدہ آکسیجن کی طرح ضروری ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ جوہری معاہدہ واقعی ایران کی اندرونی سیاست اور خاص طور پر اس کے سخت گیر عناصر کی سوچ کو بدل سکتا تھا؟ ان تحقیقی مضامین کا جائزہ لیں تو جواب بظاہر نفی میں ملتا ہے۔ بالکل نہیں۔ ذرائع کے مطابق ایران کے قدامت پسندوں اور خاص طور پر IRGC کو یہ معاہدہ کبھی ہضم ہی نہیں ہوا، کیونکہ ان کا نظریہ کچھ اور تھا۔ ان کا بنیادی نظریہ ہی یہ تھا کہ مغرب اور بالخصوص امریکہ پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس معاہدے کو ایران کے مزاحمتی نظریے کے خلاف ایک بہت بڑی پسپائی سمجھتے تھے۔ وہ اسے ایک ٹریپ سمجھتے تھے۔ جی، ان کا استدلال تھا کہ یہ سفارتکاری محض ایک دھوکہ ہے جس کے ذریعے امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کی دفاعی اور عسکری صلاحیت کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ان کی یہ بدگمانی، ان کا یہ شک 2018 میں اس وقت سچ ثابت ہوتا دکھائی دیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یونیلیٹرل طور پر امریکہ کو اس معاہدے سے نکال لیا۔ وہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا معیشت کے لیے۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ یعنی میکسیمم پریشر کی پالیسی نافذ کر دی۔ 1500 سے زائد پابندیاں دوبارہ لگا دی گئیں۔ تیل کی فروخت کو 0 تک لانے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ جی، اس ایک قدم نے تو جیسے ایران کے اندرونی سیاسی مباحثے کا رخ ہی ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ قدامت پسندوں کو تو جیسے من مانگی مراد مل گئی۔ انہوں نے اعتدال پسندوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ بالکل، انہوں نے فخریہ انداز میں کہا کہ ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تم لوگوں نے ہماری سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا۔ یہ میکسیمم پریشر کی پالیسی دراصل ایک دودھاری تلوار ثابت ہوئی۔ تجزیوں کے مطابق اس دباؤ کا مقصد انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنی جوابی مزاحمت کو انتہائی تیز کر دیا۔ ایٹمی محاذ پر بھی؟ جی، جوہری سطح پر چونکہ معاہدہ ٹوٹ چکا تھا، ایران نے بتدریج اس کی پابندیوں کو ختم کرنا شروع کیا اور یورینیم کی افزودگی کو بڑھاتے بڑھاتے 60% تک لے گیا، جو کہ ایٹمی ہتھیاروں کے لیے درکار سطح کے بہت قریب ہے۔ بالکل۔ اور معاشی محاذ پر انہوں نے مزاحمتی معیشت یا ریزسٹنس اکانومی کا نظریہ پیش کیا۔ یعنی جب وہ عالمی نظام سے کٹ گئے تو انہوں نے اپنا رخ مشرق کی طرف کر لیا۔ چین اور روس کی جانب یہ مغرب کو ایک واضح پیغام تھا کہ تم پابندیاں لگاؤ، ہم اپنی بقا کا کوئی اور راستہ نکال لیں گے۔ لیکن ان تحقیقی مضامین کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو بہت ہی تکلیف دہ تصویر پیش کرتا ہے۔ ان ساری عالمی بساطوں کے بیچ عام انسانوں پر اس کا کیا اثر پڑ رہا تھا؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو بڑی خبروں میں دب جاتا ہے۔ جی، ان ذرائع کے مطابق مسلسل اقتصادی پابندیوں، بے تحاشا بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اندرونی بدعنوانی نے ایران کے متوسط طبقے کو بری طرح سکیڑ کر رکھ دیا، جس کا اظہار عوام نے سڑکوں پر آ کر کیا۔ ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ 2018، 19 اور پھر 2022 میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ان مظاہروں کی جو تفصیلات اور نعرے ان دستاویزات میں درج ہے نا، وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ لوگ باقاعدہ ریاستی پالیسیوں پر تنقید کر رہے تھے۔ لوگ سڑکوں پر کہہ رہے تھے کہ نہ غزہ نہ لبنان، میری جان ایران پر قربان، اور شام کو چھوڑو اور ہمارے بارے میں سوچو۔ یہ نعرے اس بات کی کھلی عکاسی تھے کہ عام شہری اس فارورڈ ڈیفنس کی معاشی قیمت چکاتے چکاتے تھک چکا تھا۔ ان کا سوال سادہ تھا
کہ ہماری دولت بیرونی محاذوں پر کیوں لٹائی جا رہی ہے جب ہم ملک میں بھوکے سو رہے ہیں؟ یہ عوامی رد عمل ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کسی بھی ریاست کی خارجہ پالیسی اور اس کی اندرونی معیشت کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور دستاویزات میں ایک بہت اہم خط کا بھی ذکر ہے، اندر بھی کس قدر بے چینی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ پالیسیوں پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے شام میں ہونے والی بے دریغ خون ریزی اور وہاں حزب اللہ اور ایرانی فورسز کے کردار پر براہ راست سوال اٹھائے۔ پوچھا کہ کیا ہم ایک آمر کو بچانے کے لیے اپنی قوم کا مستقبل داؤ پر نہیں لگا رہے؟ تو کیا اس قدر شدید اندرونی دباؤ اور عوامی غصے نے حکومت کی پالیسیوں میں کوئی نرمی پیدا کی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، تاریخ بتاتی ہے اور ان تجزیوں میں بھی یہی واضح کیا گیا ہے کہ اس اندرونی عدم اطمینان اور بیرونی دباؤ نے مل کر ایران میں اعتدال پسندوں کو مکمل طور پر دیوار سے لگا دیا اور سخت گیر عناصر کو مزید مضبوط کر دیا۔ سیکیورٹی کو ہر چیز پر فوقیت دے دی گئی۔ بالکل، اور اس کا حتمی نتیجہ 2021 میں ابراہیم رئیس کا صدر بننا تھا۔ ریاست نے پیغام دیا کہ اس وقت بقا کی جنگ چل رہی ہے اور اس جنگ میں معیشت کی بات کرنا ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اسی سیکیورٹی اور اسی فارورڈ ڈیفنس کی پالیسی کا نقطۂ عروج ہمیں اکتوبر 2023 میں شروع ہونے والی غزہ جنگ میں نظر آتا ہے۔ یہ اس دہائیوں پرانی پالیسی کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ان دستاویزات کو سامنے رکھیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ کئی دہائیوں سے تیار کیا جانے والا وہ محور مزاحمت اب ایک ساتھ متحرک ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف ایک محاذ پر لڑائی ہو رہی ہو۔ جی، ان ذرائع کے مطابق یہ سب الگ الگ واقعات نہیں تھے، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جڑے ہوئے تھے۔ غزہ جنگ نے دراصل اس پالیسی کی وسعت کو دنیا کے سامنے کھول دیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح یمن سے حوثیوں نے بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی میں عالمی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تاکہ عالمی معیشت پر دباؤ بڑھے۔ دوسری طرف لبنان سے حزب اللہ نے محاذ کھول لیا تاکہ مخالف افواج کی توجہ تقسیم کی جا سکے۔ یہ فارورڈ ڈیفنس کی ایک کلاسک مثال تھی۔ لیکن اس پوری حکمت عملی میں سب سے بڑی اور حیران کن تبدیلی اپریل 2024 میں آئی۔ وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ دمشق میں ایرانی قنصل خانے پر ہونے والا حملہ۔ ان نوٹس میں اس واقعے کو ایک بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد جوابی کارروائی روایتی نہیں تھی۔ بالکل، انہوں نے در پردہ جنگ کی اس روایت کو توڑ دیا جس کے تحت وہ ہمیشہ پراکسیز کے پیچھے چھپ کر وار کرتے تھے۔ انہوں نے براہ راست اپنی سرزمین سے اسرائیل پر سینکڑوں ڈرونز اور میزائل داغ دیے۔ اس ایک رات کے واقعے نے ثابت کر دیا کہ اب کشمکش براہ راست خطے کی بڑی طاقتوں کے درمیان آ چکی ہے۔ پراکسیز کا پردہ ہٹ چکا تھا۔ اس موڑ نے مشرق وسطی میں تنازعات کے تمام پرانے اصولوں اور ریڈ لائنز کو بدل کر رکھ دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری تفصیلی گفتگو کو سمیٹ کر وہیں واپس لے جائیں جہاں سے ہم نے آج کی اس نشست کا آغاز کیا تھا کہ سرحدیں کیا ہوتی ہیں، تو جواب بہت واضح ہے۔ جی، اس جائزے سے یہ بات شیشے کی طرح صاف ہو کر سامنے آتی ہے کہ ایران نے اپنی سیکیورٹی اور بقا کی خاطر اپنی دفاعی سرحدوں کو 3100 میل دور بحر روم کی لہروں تک پھیلا دیا۔ انہوں نے ہر بیرونی خطرے کا مقابلہ کیا۔ عرب سپرنگ کی افراتفری، حکومتوں کے گرنے، داعش کے وحشیانہ خطرے اور اقتصادی پابندیوں جیسی ہر چیز کا سامنا کیا۔ لیکن اس دور جا کر اپنا دفاع کرنے اور مسلسل حالت جنگ میں رہنے کی قیمت بہت بھاری ثابت ہوئی۔ اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ قیمت صرف ایک ملک یا ایک خطے نے نہیں چکائی، بلکہ اس کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے گئے ہیں۔ اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ محض کسی دور دراز خطے کی کہانی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ جب دنیا کا اتنا اہم حصہ مسلسل جنگ اور کشیدگی میں رہتا ہے تو اس کا براہ راست اثر عالمی توانائی کی قیمتوں، بحری تجارت کے راستوں اور دنیا بھر کی سفارتکاری پر پڑتا ہے۔ جب ریڈ سی میں نقل و حرکت رکتی ہے تو دنیا کے ہر کونے میں چیزوں کی قیمتیں متاثر ہوتی ہیں۔ جی، ہم سب کسی نہ کسی طرح ان واقعات کی زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام حقائق کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کے بعد میں آج کی اس نشست کو ایک ایسے سوال پر ختم کرنا چاہوں گی جو ان دستاویزات کا نچوڑ ہے اور جس پر غور کرنا ناگزیر ہے۔ ضرور۔
فرمائیے۔ جب کوئی ریاست اپنی بقا کو یقینی بنانے کے لیے اپنے دفاع کے نام پر اشروں تک اپنے آپ کو حالت جنگ میں رکھتی ہے اور اپنے دفاعی مورچوں کو ملک سے باہر ہزاروں کلومیٹر دور لے جاتی ہے، تو کیا ایک وقت ایسا نہیں آتا جب مطلق اور مکمل سیکیورٹی کی یہی نہ ختم ہونے والی جستجو خود اس ریاست کی اپنی اندرونی بقا، استحکام اور اپنی سماجی شناخت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت فکر انگیز اور گہرا سوال ہے، جس کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ جان لیوس کیڈس نامی ایک بہت مشہور مورخ گزرے ہیں۔ جی بالکل۔ میں حال ہی میں ان کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا، تو وہاں ایک انتہائی زبردست اور فکر انگیز کہاوت سامنے آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ لومڑی بہت سی باتیں جانتی ہیں، اور جو ساہی ہے، جسے ہم انگریزی میں ہیج ہاگ کہتے ہیں، ہیج ہاگ، ہاں، وہ صرف ایک بڑی بات جانتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ جنگل کی کوئی کہانی لگتی ہے، بالکل، لیکن اگر ہم آج کے فراہم کردہ ذرائع کو سامنے رکھیں تو اس کہاوت کا سیدھا تعلق ریاستوں کی بقا، ان کی حکمت عملی اور ان کے بنیادی رویوں سے جڑ جاتا ہے۔ صحیح، اور یہ واقعی ایک بہت ہی کمال کی تشبیہ ہے جس سے ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ مقاصد کیا ہیں ہمارے اس گہرے جائزے کے؟ دیکھیں، جب ہم ریاستوں کی بات کرتے ہیں تو ایک ریاست لومڑی کی طرح ہو سکتی ہے جو حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتی ہے، یعنی نئی راہیں تلاش کرتی ہے۔ بالکل، اخو پامسیوں میں لچک دکھاتی ہے، یا پھر وہ ایک ساہی یا ہیج ہاگ کی طرح ہو سکتی ہے جو خطرہ محسوس ہونے پر بس اپنے کانٹے کھڑے کر لیتا ہے۔ اس کا سارا زور صرف اپنے دفاع پر ہوتا ہے۔ جی، اس کی ساری توجہ صرف ایک ہی چیز پر ہوتی ہے، دفاع کرنا اور مزاحمت کرنا۔ آج کے جن ذرائع کو ہم کھنگال رہے ہیں وہ ایران کی جدید سیاسی اور معاشی صورتحال کی بالکل یہی کہانی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس موجود مواد 2018 کی معاشی پابندیوں سے لے کر 2022 کے ان مشہور مظاہروں اور پھر حال ہی میں 2024 میں ہونے والے صدارتی انتخابات تک کا احاطہ کرتا ہے۔ بالکل، اور اس سے پہلے کہ ہم ان ذرائع میں موجود حیران کن حقائق کی گہرائی میں اتریں، ایک بات کو شروع میں ہی واضح کر دینا بہت ضروری ہے۔ جی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہمارے سامنے جو مواد ہے، ہم نے اس کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ہم یہاں کسی بھی مخصوص سیاسی نظریے، مطلب چاہے وہ دائیں بازو کی سوچ ہو یا بائیں بازو کی، اس کی سائیڈ لینے نہیں بیٹھے۔ ہمارا مقصد کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو حقائق اور تجزیے ان ذرائع میں پیش کیے گئے ہیں، انہیں غیر جانبداری سے سمجھا جائے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ وضاحت بہت ضروری تھی، کیونکہ جب ہم ان ذرائع میں موجود اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی بھی نظریاتی بحث سے بالاتر ہو کر ایک ٹھوس زمینی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے مزاحمت کی معاشی قیمت پر بات کریں، جی، معاشی دباؤ کی ایک انتہائی سنگین کہانی سامنے آتی ہے، اور وہ اعداد و شمار واقعی دماغ سن کر دینے والے ہیں۔ میں جب ان ذرائع میں موجود رپورٹس پڑھ رہا تھا تو ایک چارٹ دیکھ کر میں لٹرلی دنگ رہ گیا۔ کیا تھا اس چارٹ میں؟ ذرا اس بات پر غور کریں کہ 2018 سے 2022 کے درمیان، مطلب محض ان 5 سالوں کے اندر، ایران کی مجموعی معیشت 7.3% تک سکڑ گئی۔ 7.3%، یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ اور عوام کی جو فیکس آمدنی ہے، اس میں 14% کی واضح کمی واقع ہوئی۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ چونکا دینے والی تھی، وہ روزمرہ کی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں تھیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ خوراک کی قیمتوں میں 186% کا اضافہ ہوا۔ 186%، مطلب یہ ہندسہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل، عام آدمی کی کمر توڑنے والی بات ہے۔ جب روٹی اور روزمرہ کے راشن کی قیمت اتنی تیزی سے اوپر جائے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ غربت بڑھ رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق غربت میں 11% اضافہ ہوا۔ اور اسی عرصے میں صحت کی دیکھ بھال یعنی ہسپتال اور ادویات کے اخراجات بھی 125% تک بڑھ گئے۔ یہ محض ایک معاشی ہچکولا نہیں تھا، بلکہ ایک پورا سٹرکچرل کرائسس تھا جس نے معاشرے کی بنیادیں ہلا دیں۔ اور اس کرائسس کا سب سے بڑا نشانہ وہ طبقہ بنا جو کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، یعنی مڈل کلاس۔ جی، درمیانہ طبقہ۔ ذرائع واضح طور پر بتاتے ہیں کہ 2017 میں ایران کا درمیانہ طبقہ کل آبادی کا 45% تھا، اور صرف 3 سال بعد 2020 میں یہ طبقہ گر کر محض 30% رہ گیا۔ 30% رہ گیا۔ یہ 15% کی کمی اس بات کا ثبوت ہے کہ لاکھوں لوگ سیدھے غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔
جب لوگوں کی بنیادی ضروریات یعنی روٹی اور دوائی ہی پوری نہیں ہو رہی تو ظاہر ہے تعلیم اور تفریح پر تو اخراجات بالکل ہی ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اس صورتحال کے اسباب کو سمجھنے کے لیے اس ساہی یا ہیج ہاگ والی ذہنیت کو دیکھنا ہوگا۔ وہ دو طرفہ پالیسیوں والا معاملہ۔ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ معاشی تباہی دو طرفہ پالیسیوں کا نتیجہ تھی۔ ایک طرف تو امریکہ کی طرف سے میکسیمم پریشر یعنی انتہائی دباؤ کی مہم تھی جس نے انہیں عالمی منڈی سے کاٹ دیا، اور دوسری طرف ریاست کی اپنی حکمت عملی تھی۔ جی، ریاستی قیادت نے اس دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ پالیسی اپنائی جسے انہوں نے مزاحمتی معیشت کا نام دیا۔ اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بیرونی راستے بند ہو گئے تو ریاست نے لچک دکھانے کے بجائے اپنے کانٹے مزید کھڑے کر لیے۔ بالکل، ملکی معیشت پر پاسداران انقلاب جسے ISGC بھی کہا جاتا ہے، ان کا کنٹرول غیر معمولی حد تک بڑھ گیا۔ تو اس کا عملی مطلب یہ ہوا کہ ریاست نے اندرونی طور پر وسائل کو اپنے ہی عوام سے نچوڑنا شروع کر دیا۔ جی، کیونکہ جب باہر سے پیسہ نہیں آ رہا تو ریاست اپنا نظام چلانے کے لیے کہیں نہ کہیں سے تو وسائل نکالے گی ہی۔ اسے پولیٹیکل سائنس میں کیا کہتے ہیں؟ ایکسٹریکشن ماڈل۔ ہاں، انخلاء یا ایکسٹریکشن کا ماڈل۔ ریاستی ڈھانچے کی ترجیح اب عوامی فلاح نہیں رہی تھی بلکہ اپنے دفاعی اور سلامتی کے منصوبوں کو زندہ رکھنا بن گئی تھی۔ اور اس سارے عمل نے ریاستی اداروں اور عام عوام کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا کر دی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب معاشی اور سماجی گھٹن اس حد تک بڑھ جائے تو پھر معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں سے تو لاوا پھٹتا ہی ہے۔ اور وہ لاوا ہمیں 2022 کے ان مشہور مظاہروں میں پھٹتا ہوا نظر آیا جس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ جی، مہسا امینی کی موت کے بعد۔ بالکل، ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ سب مہسا امینی کی موت سے شروع ہوا، جو ایک کرد علاقے سے تعلق رکھتی تھی اور جنہیں اخلاقی پولیس نے حراست میں لیا تھا۔ اخلاقی پولیس، موریلٹی پولیس۔ ان کی موت ایک ایسی چنگاری ثابت ہوئی جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لیکن یہاں جو بات مجھے ان ذرائع میں سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ ان مظاہروں کی نوعیت تھی۔ کیونکہ یہ ماضی کے مظاہروں سے مختلف تھے۔ ہاں، ماضی میں مثلاً 2018 یا 2019 میں بھی وہاں مظاہرے ہوئے تھے، لیکن وہ خالصتاً معاشی حالات پر تھے، مگر 2022 کی یہ مظاہرے بالکل مختلف تھے۔ ان کی نوعیت مکمل طور پر الگ تھی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ان مظاہروں کی قیادت روایتی سیاسی پارٹیاں یا مزدور تنظیمیں نہیں کر رہی تھیں، بلکہ ان کی فرنٹ لائن پر نوجوان نسل تھی، خاص طور پر وہ نسل جسے ہم جنریشن زی کہتے ہیں۔ وہ نسل جو انٹرنیٹ کے ساتھ بڑی ہوئی ہے۔ اور ان کا نعرہ کوئی معاشی پیکج مانگنا نہیں تھا، بلکہ ان کا نعرہ تھا عورت زندگی آزادی۔ زن زندگی آزادی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ نئی نسل کے مطالبات روایتی دائروں سے بہت آگے نکل چکے تھے۔ وہ انفرادی آزادی مانگ رہے تھے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا سماجی شفٹ تھا۔ ذرائع اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان نوجوان مظاہرین کی آواز صرف ان کے اپنے حلقے تک محدود نہیں رہی۔ ریاست کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سرپرائز بھی تھا۔ ریاست کے لیے جو سب سے بڑا شوق تھا وہ یہ تھا کہ مذہبی گھرانوں سے تعلق رکھنے والی ریاست کی وفادار سمجھے جانے والی خواتین نے بھی ان نوجوان لڑکیوں کی خاموش حمایت کی۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے۔ جو خواتین خود اس روایتی نظام کا حصہ لگتی تھیں، وہ اس بغاوت کی حمایت کیوں کر رہی تھیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک مسئلہ صرف ایک مخصوص لباس کا نہیں تھا۔ ذرائع کے مطابق وہ بھی ایک خاص قسم کے پدر شاہی اور سخت گیر نظام سے چھٹکارا چاہتی تھیں جو زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرتا ہے۔ دہائیوں سے ریاست نے عوام کو ایک بیانیے پر متحد رکھا ہوا تھا جسے وہ مقدس دفاع کہتے تھے۔ جی، بیرونی دشمنوں کا خطرہ دکھا کر اندرونی صفیں درست رکھنا۔ لیکن ان مظاہروں نے ثابت کر دیا کہ نوجوان نسل کے لیے وہ مقدس دفاع والا پرانا بیانیہ اپنی کشش کھو چکا ہے۔ زادیوں کی قربانی دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ یہیں سے صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی ہے کہ جب معاشرے کی طرف سے اتنا واضح رد عمل آیا تو ریاست نے اسے کیسے ہینڈل کیا؟ کیا انہوں نے لومڑی کی طرح کوئی لچک دکھائی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ بالکل نہیں۔ اس کے برعکس اعلیٰ ترین ریاستی قیادت خصوصاً خامنئی کی طرف سے ان مظاہروں کو محض کوئی داخلی بے چینی نہیں سمجھا گیا بلکہ اسے ہائیبرڈ وارفیئر قرار دے دیا گیا۔ یہ ہائیبرڈ وارفیئر کی اصطلاح بہت اہم ہے
ریاست یہ بیانیہ بنا رہی تھی کہ یہ کوئی مسلط کردہ غیر ملکی سازش ہے۔ ہاں، کہ دشمن کا پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا کی مہمات ریاست کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ جب آپ اپنے ہی ملک کے نوجوانوں کے مظاہروں کو غیر ملکی جنگ کا حصہ قرار دے دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ان سے بات چیت کا کوئی راستہ نہیں بچتا، آپ صرف طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں ذرائع میں پاسداران انقلاب کے ایک کمانڈر کا وہ متنازع بیان نقل کیا گیا ہے جو پوری ریاستی سوچ کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ وہ شام اور داعش والا بیان۔ جی، اس کمانڈر نے مظاہرین کو باقاعدہ ڈرایا کہ اگر یہ ریاستی ڈھانچہ نہ رہا تو ان کا انجام بھی شام اور داعش کے ہاتھوں بکنے والی خواتین جیسا ہوگا۔ اس نے کہا کہ اگر ریاست کمزور پڑی تو تمہاری سیکیورٹی ختم ہو جائے گی اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کا بیانیہ تھا لوگوں کو چپ کروانے کے لیے۔ اس بیان کا اگر ہم تجزیہ کریں تو یہ اس ساہے والی تشبیہ کا کلائمیکس ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کمانڈر نے مظاہرین کے مطالبات کا جواب کسی نظریاتی بنیاد پر نہیں دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے نظریے کے خلاف ہے۔ اس کے بجائے اس نے سیدھا قومی سلامتی، بقا اور خوف کا کارڈ کھیلا۔ اس سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ریاستی ڈھانچے کے لیے اب اصل اہمیت کسی نظریے کی نہیں رہی، بلکہ اصل چیز طاقت اور کنٹرول ہے۔ جب اداروں کو لگتا ہے کہ ان کی نظریاتی گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہے تو وہ فوراً خوف کا وہ پرانا ہتھیار نکال لیتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ کہ خوف کا یہ بیانیہ ایک حد تک تو کام کرتا ہے، لیکن جب عوام روزمرہ کی معاشی تباہی اور مہنگائی سے عاجز آ چکے ہوں تو یہ ہتھ کنڈا طاقت کھو دیتا ہے۔ یہ ریاست اور معاشرے کے درمیان اس بڑھتی ہوئی خلیج کو ظاہر کرتا ہے جہاں اب دونوں ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ رہے۔ ریاست سیکیورٹی کی زبان بول رہی ہے اور عوام روٹی اور آزادی مانگ رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خلیج صرف سڑکوں پر موجود عوام اور ریاست کے درمیان نہیں تھی۔ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ خود اشرافیہ کے اندر بھی دراڑیں پڑ گئیں۔ ان سخت گیر پالیسیوں کے خلاف ملک کے اندر سے ہی بڑی بھاری آوازیں اٹھیں۔ اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ان میں سابق صدور جیسے محمد خاتمی اور حسن روحانی شامل تھے۔ اعتدال پسند رہنما جن میں علی لارے جانی شامل ہیں، انہوں نے بھی بات کی۔ اور یہاں تک کہ قوم کے وہ ممتاز علماء بھی شامل تھے جو روایتی طور پر اس نظام کا ایک اہم ستون سمجھے جاتے ہیں۔ اور ان قوم کے علماء کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے کھلے عام یہ وارننگ دی کہ زبردستی کے یہ سخت قوانین نوجوانوں کو مذہب سے دور کر رہے ہیں۔ جب وہ طبقہ جس نے اس نظام کو نظریاتی بنیاد فراہم کی تھی وہی تنقید کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے بحران بہت گہرا ہو چکا ہے۔ اور ان سب کے درمیان سابق وزیر خارجہ جواد ظریف کا ایک بہت ہی مشہور تبصرہ ذرائع میں شامل ہے۔ ہاں، وہ تبصرہ جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تاریخ میں ہمیشہ اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو دیکھے بغیر اپنے اہداف مقرر کیے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی کاٹدار جملہ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ لگتا ہے کہ ریاست نے اپنی معیشت اور عوام کی برداشت سے کہیں زیادہ بڑے خواب دیکھ لیے ہیں۔ اور اب اس کا سارا بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے۔ جواد ظریف کا یہ جملہ دراصل اس پوری دفاعی حکمت عملی کا نوحہ ہے۔ جب آپ ایک ساہی کی طرح صرف بیرونی خطرات پر اپنا سارا ملکی بجٹ لگا دیتے ہیں تو آپ کو تعلیم اور صحت کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اعلیٰ ترین قیادت کی سوچ اس اعتدال پسند طبقے سے بالکل برعکس سمت میں جا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ کیا وہ اس تنقید کو خاطر میں نہیں لائے؟ ذرائع کے مطابق خامنہء اب خود کو محض ایک مذہبی پیشوا کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ ان کی شخصیت میں ایک عمامہ پوش کمانڈر کا عکس زیادہ نمایاں ہو گیا ہے۔ ایک ملٹری اور سیکیورٹی لیڈر کی طرح۔ جی، اور اس عسکری سوچ کو پورے معاشرے خاص طور پر بچوں میں سرایت کرنے کے لیے ریاستی سرپرستی میں ایک مہم چلائی گئی۔ وہ مشہور گیت جس کا حوالہ دیا گیا سلام فرماندہ، جس کا مطلب ہے کمانڈر کو سلام، اسے باقاعدہ اسکولوں اور عوامی اجتماعات کا حصہ بنایا گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ریاست ہر مسئلے کا حل محض طاقت اور مزاحمت میں ہی دیکھ رہی ہے، سماجی نقصانات کی پرواہ کیے بغیر۔ اور اس ساری گھٹن اور سماجی تقسیم کا نتیجہ ہمیں سیدھا 2024 کے حالیہ صدارتی انتخابات میں نظر آتا ہے۔ جب معاشرہ اس حد تک مایوس ہو جائے تو اس کا اثر سیاسی عمل پر پڑنا تو لازمی تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 2024 کے ان انتخابات کے پہلے راؤنڈ میں ٹرن آؤٹ ملکی تاریخ کی کم ترین سطح پر تھا۔ صرف 39%۔ جی، صرف 39%۔
اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 61% عوام نے اس پورے سیاسی عمل سے ہی خود کو لاتعلق کر لیا۔ یہ 39% ٹرن آؤٹ اس خاموش اکثریت کا اعلان تھا کہ ریاستی ادارے اور عوام اب دو الگ الگ دنیاؤں میں رہ رہے ہیں۔ بہرحال جو تھوڑے بہت لوگ ووٹ ڈالنے نکلے انہوں نے ایک اصلاح پسند امیدوار مسعود پزشکیان کو جتوا دیا۔ ذرائع کے مطابق پزشکیان کی پوری انتخابی مہم کا مرکز ہی لچک دکھانا تھا، وہ مغرب کے ساتھ سفارت کاری کے حامی تھے تاکہ پابندیوں میں نرمی آئے۔ تاکہ دم توڑتی معیشت کو تھوڑی آکسیجن مل سکے۔ وہ ایک طرح سے ریاست کو ساہی کے خول سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے لومڑی بننے کا راستہ دکھانا چاہ رہے تھے۔ پزشکیان کا انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ ریاستی ڈھانچے کے اندر بھی کچھ لوگ پریگمیٹزم لانا چاہتے تھے، لیکن تہران کے عین وسط میں حماس کی رہنما اسماعیل ہنیہ کا قتل ہو گیا، اور اس ایک واقعے نے ان کی سفارت کاری کی تمام امیدوں پر فوری طور پر پانی پھیر دیا۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ جب کسی ملک کا پورا ڈی این اے دہائیوں سے صرف تنازعات اور مزاحمت کے گرد بنایا گیا ہو تو راتوں رات اس جہاز کا رخ نہیں موڑا جا سکتا۔ وہ سفارت کاری کی جو بھی کھڑکی کھولنا چاہتے تھے وہ قومی سلامتی اور جنگ کے بادلوں میں دوبارہ چھپ گئی۔ اور یہیں سے ہمیں اپنی اس تفصیلی گفتگو کے تمام پہلوؤں کو سمیٹتے ہوئے واپس اسی لومڑی اور ساہی والی کہاوت کی طرف آنا ہوگا۔ تو اس تمام تجزیے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تشبیہ اب پوری طرح سے معنی خیز لگتی ہے۔ جان لوئس گیڈس کی اس تشبیہ کی روشنی میں یہ تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ریاستی ڈھانچے نے دہائیوں تک ایک ساہی یا ہیج ہاگ کی طرح کام کیا ہے۔ انہوں نے صرف ایک بڑی بات پر یعنی بیرونی خطرات سے مزاحمت پر اپنی بنیاد رکھی۔ اس ایک نکاتی حکمت عملی نے ماضی میں ریاستی ڈھانچے کو بیرونی طاقتوں کے سامنے بکھرنے سے بچائے رکھا، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آج کی اس پیچیدہ دنیا میں بقا کے لیے صرف ایک ہی ہتھ کنڈا کافی ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس ساری بحث کا سب سے بڑا سبق چھپا ہے۔ جب مڈل کلاس تیزی سے سکڑ رہی ہو اور نوجوان نسل سڑکوں پر اپنا مستقبل مانگ رہی ہو تو ہر بار اپنے کانٹے کھڑے کر لینے سے کام نہیں چلتا۔ بقا کے لیے اب لومڑی جیسی لچک، ہوشیاری اور حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت اپنانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ ان تمام ذرائع کو سامنے رکھ کر سب سے بڑی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ محض فوجی طاقت اور سیکیورٹی کے حصار کسی بھی ملک کو اندرونی طور پر مضبوط نہیں کر سکتے۔ جب تک عوام کے پاس معاشی خوشحالی اور سماجی آزادی نہ ہو، دنیا کا طاقتور ترین حفاظتی ڈھانچہ بھی اندر سے دیمک کی طرح کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی قومی سلامتی اس وقت تک پائیدار نہیں رہ سکتی جب تک اسے اپنے ہی عوام کی ٹھوس حمایت حاصل نہ ہو۔ اور اسی تناظر میں آج کے ان ذرائع سے ابھرنے والا ایک گہرا اور فکر انگیز سوال ہے جو ہم آخر میں چھوڑنا چاہیں گے۔ وہ سوال واقعی بہت اہم ہے کہ اگر کسی ملک کا پورا ریاستی ڈھانچہ اور اس کی اشرافیت دہائیوں تک صرف بیرونی مزاحمت کرنے اور اپنے ہی ملک سے وسائل نچوڑنے کے لیے ترتیب دیے گئے ہوں، تو کیا وہ ڈھانچہ کبھی واقعی اپنے ہی عوام کی اندرونی معاشی ترقی کے لیے خود کو پرامن طور پر تبدیل کر سکتا ہے؟ یا کیا ایک ساہی کو بیرونی شکاریوں سے بچانے والے اس کے اپنے ہی سخت کانٹے آخرکار اسے اندر سے قید کر کے مار دیتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ اس دلچسپ موضوع کے بارے میں جو حقائق ہم نے شیئر کیے ان پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس گہرے جائزے میں بس اتنا ہی۔